اور امام جنازہ یا کسی نیک آدمی کا دونوں ہاتھ اٹھوا کر مختصر دعا کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ یہ تو ایصال ثواب کے لیے الجواب اس میں کچھ حرج نہیں، کچھ حرج نہیں، کیا ایصال ثواب میں حرج نہیں؟ آپ بھی لکھ کے دیں جنازے کے بعد ایک مرتبہ الحمد شریف 3 مرتبہ قل واللہ شریف ایصال ثواب کی نیت سے پڑھنا، کچھ حرج نہیں، مناظرہ ختم، لکھ دو، متصل لکھ دو، متصل نہیں، لکھ دو، بس مناظرہ ختم، لکھ دو۔ آج کل ہمارے علاقوں میں دعا بعد نماز جنازے پر کافی زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے دعا بعد نماز جنازے پر ایک اہم مناظرہ لے کر کے آیا ہوں۔ یہ مناظرہ ہے علامہ افتخار احمد حبیبی صاحب اور ایک دیوبندی عالم کے درمیان۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ مناظرہ آپ مکمل لازمی دیکھیں تاکہ آپ پر حقائق مکمل طور پر واضح ہو سکیں، تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ دعا بعد نماز جنازے پر کس کا موقف درست ہے اور کون غلط ہے، اور اس مناظرے میں اس مسلک کی جیت ہوئی۔ کچھ حرج نہیں، کچھ حرج کیا ایصال ثواب میں حرج آپ نہیں؟ بھی لکھ کے دیں جنازے کے بعد ایک مرتبہ الحمد شریف 3 مرتبہ قل واللہ شریف ایصال ثواب کی نیت سے پڑھنا، کچھ حرج نہیں، مناظرہ ختم، لکھ دو۔ موضوع متعین ہے، ہاں جی، موضوع متعین نماز جنازے کے بعد دعا جائز نماز ہے جنازے تمہارے کے نزدیک؟ بعد اجتماعی دعا شرعاً ثابت نہیں، بدعت ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے اور ثابت ہے، صحیح ہے، تو آپ دلیل سے ابھی دیکھیں، ٹھیک ہے جی۔ اب موضوع ہوا طے، صحیح، تمہارے نزدیک جنازے کے بعد دعا مانگنا بدعت، صحیح، ٹھیک، ہمارے نزدیک جنازے کے بعد دعا مانگنا جائز ہے، مستحب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، آج مولانا صاحب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے، تو چاہیے مولانا صاحب سب سے پہلے جب ان کی باری آئیں گے تو بدعت کی تعریف کرے کہ بدعت کہتے کس کو ہیں، اس کے بعد بدعت کی تقسیم کرے، بدعت کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی قسم اس کی جائز ہے اور کون کون سی قسم ناجائز ہے، اور یہ بھی فتویٰ لگائیں جو کوئی اس بات کا قائل ہو کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا جائز اس پر بدعتی ہونے کا فتویٰ لگا لیں۔ انشاءاللہ بھی آگے چل کے دلال میں ثابت کروں گا کہ مولانا صاحب کے فتوے سے حضور پاک بھی نہیں بچیں گے، صحابہ کرام بھی نہیں بچیں گے، اور خود اکابرین دیوبند بھی نہیں بچیں گے کہ انہوں نے جنازے کے بعد دعا کے قائل کو بدعتی نہیں کہا بلکہ انہوں نے اس کو جائز کہا ہے۔ انشاءاللہ دلال میں ثابت کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ مولانا صاحب اپنی تقریمی باتوں کا جواب دیں گے۔ آیت کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کا میں ترجمہ بھی اپنی طرف سے نہیں کرتا، یہ ہے میرے ہاتھوں میں تفسیر عثمانی، مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب علماء دیوبند کے اکابر ہیں جن کا دیوبند کا تشخص انہی کے نام سے قائم ہے، اسی آیت کریمہ کا ترجمہ کرتے ہوئے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب جس کا ترجمہ لکھتے ہیں، اور جب تجھ سے پوچھے میرے بندے مجھ کو سو میں تو قریب ہوں، قبول کرتا ہوں دعا مانگنے والے کی دعا کو، جب مجھ سے دعا مانگے تو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور یقین لائے مجھ پر تاکہ نیک راہ پر آئیں۔ آیت کریمہ کا ترجمہ میں نے پیش کیا ہے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کے تفسیر سے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم مجھ سے مانگو تو صحیح، میں قبول کرنے والا ہوں، میں کنجوس نہیں، بڑا سخی ہوں، مانگنے والا مانگے میں خدا عطا کروں گا۔
آئیے آیت کریمہ کا شان نزول کروں. یہ آیت کریمہ کب نازل ہوا؟ یہ ہے میرے آیتوں میں تفسیر ابن کثیر. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ آیت کریمہ کے شان نزول میں فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں آئے صحابہ کرام، عرض کرنے لگے لو نعلم ای الساعۃ ندعو، یا رسول اللہ ہمیں اس ساعت کا پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کس وقت کی مانگی ہوئی دعا قبول کرتا ہے. آیا اللہ سے مانگنے کے لیے کوئی دعا مقرر ہے؟ نماز سے پہلے ہو، نماز کے بعد، دوپہر ہو، صبح ہو، سپہر ہو، رات ہو، کون سا ٹائم؟ وہ کون سی گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا؟ جب صحابہ نے یہ سوال کیا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی. اللہ نے فرمایا محبوبہ دعا مانگنے کے لیے میں نے ٹائم مقرر نہیں کیا. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. محبوب جب تجھ سے میرے بندے مجھ خدا سے متعلق سوال کرے کہ اللہ دور ہے یا قریب، اللہ تعالیٰ کس وقت کی دعا کو قبول کرے گا؟ اللہ نے فرمایا انی قریب، میں دور نہیں، میں تو قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. ارے میری شان تو یہ ہے میں دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں اذا دعانی، جب بھی وہ مجھ سے دعا مانگے. مولانا صاحب کو پتا ہوگا اجیبو یہاں پہ آیا ہے اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فرماتا ہے اذا دعانی. یہ اذا تعمیم اوقات کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے وقت کی پابندی نہیں لگائی، ٹائم کی پابندی نہیں لگائی. ابھی میں آپ سے پوچھتا ہوں مولانا صاحب 4 ساڑھے 4 بج چکے ہیں، بتائیے اس وقت دعا مانگنا جائز ہے یا ناجائز نہیں؟ بسم اللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ علی نبیہ درود شریف پڑھیے. جناب صدر گرامی قدر، میرا پہلا عرض یہ ہے کہ مولوی صاحب ہمیں واعظ سنا رہے ہیں، مناظرہ نہیں کرتے. جس چیز میں جھگڑا ہے اس کو چھوڑ کر دعا پر لگ گئے. دعا کے ہم بھی قائل ہیں، دعا مانگ مانگ کر کے ساری زندگی دعا میں کپایا. سوال یہ ہے کہ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے جنازے ہوئے؟ وہ جنازہ کی نماز کس نے پڑھایا؟ یہاں تک کہا کہ کوئی بھی آدمی اگر فوت ہو مجھے اطلاع دیے بغیر کوئی جنازہ نماز اس پر نہ پڑھے. سارے جنازہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا اپنی زندگی میں. خلفائے راشدین نے، ائمہ مجتہدین نے کسی ایک حدیث اگر وہ ضعیف ہے وہ ثابت کرے کہ یہاں دعا ہو چکی ہے. پہلے قرآن میں ہے یا نہ، پھر حدیث میں آؤ، تہائی ستہ کی حدیثوں میں. آج آپ کے پاس اتنی کتابیں جمع ہو چکی ہیں، صرف ایک کتاب میں 1,50,000 حدیثیں جمع ہیں. لاؤ کسی سے ثابت کرو. واز کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، نہ نواز صاحب واز سننے کے لیے تیار ہے، نہ ہم. بات یہ کرو اور جو آپ کا دائرہ ہے اسی میں رہو، اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش نہ کرو. یہ بتاؤ صاحب کہ دعا ثابت ہے، دکھاؤ قرآن میں، دکھاؤ حدیث میں، دکھاؤ کسی بھی حدیث میں. جنازے کے بعد دعا، واز نہ کرو. ہم واز سننے کے لیے نہیں آئے جناب. میرا ٹائم اگر کہ ہے یا نا، لیکن آپ کو بخش دیا گیا. ہم تو ماشاءاللہ ویسے مولانا صاحب صدقہ کھانے والے نہیں. ابھی اجازت کی بات نہیں، اب ٹائم ٹیبل چونکہ آپ نے اپنا ٹائم دے دیا نا، آپ نے اپنا ٹائم مجھے دے دیا تو ابھی آپ خاموش ہو جائیں گے، چپ رہے، کیونکہ ہم صدقہ کھانے والے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. موت ان کے لیے جو صدقہ کھاتے نہیں ہیں. ابھی سنیں آپ، پہلی بات یہ میں نے مولانا صاحب کے سامنے آیت پیش کی. اللہ فرماتا ہے جب بھی مجھ سے مانگو. اذا عمومی اوقات کے لیے ہے کہ نہیں؟ تعمیمی اوقات کے لیے ہے نہیں. اللہ نے ٹائم کی پابندی نہیں لگائی. میں نے آپ سے پوچھا مولانا صاحب بتائیں اس وقت 4:30 بجے ہیں، اس وقت دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہی کہیں گے اللہ نے فرمایا اذا دعانی، جب بھی مانگو. کیا قرآن میں آیا 4:30 بجے دعا مانگو؟ حدیث میں ہے 4:30 بجے دعا مانگو؟ کسی صحابی کا قول ہے 4:30 بجے دعا مانگو؟ ارے آپ بھی یہی کہیں گے کہ نبی پاک کی کوئی حدیث نہیں، قرآن کی کوئی آیت نہیں، کسی صحابی کا قول نہیں. لیکن بات یہ اللہ نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، تم جب بھی مجھ سے مانگو گے میں خدا قبول کروں گا. اس لیے 4:30 بجے بھی دعا مانگنا جائز ہے. مولانا صاحب آپ اس کا جواب دیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا اذا دعانی، جب بھی مجھ سے مانگے گا، جنازے کے بعد دعا مانگنے والا اذا دعانی میں شامل ہے یا نہیں؟ آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا.
دوسری بات آپ نے کی، مولانا صاحب کہنے لگے یہ مطلق کی بات ہے، اس میں ہر ہم مطلق کی بات نہیں کرتے. جب تمہارے گھر کی باری آتی ہے تو انہی آیتوں کو لے کر تم اپنے لیے پتہ نہیں کیا سے کیا بہانے مانگتے ہو. یہ لیجیے میرے ہاتھوں میں ہے فتاوی دارالعلوم دیوبند، تمہارے مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند مفتی عزیز الرحمان صاحب سے کسی نے پوچھا مفتی صاحب عیدین میں دعا کس وقت مانگے، آیا بعد نماز کے یا بعد خطبہ کے؟ سوال ہوا ان سے کہ کس وقت دعا مانگے. جواب دیا عیدین کی نماز کے بعد مثل دیگر نمازوں کے دعا مانگنا مستحب ہے، خطبہ کے بعد دعا مانگنے کا استحباب کسی روایت سے ثابت نہیں ہے، اور عیدین کی نماز کے بعد دعا کرنا استحباب انہی حدیثوں و روایت سے معلوم ہوتا ہے جن میں عموماً نمازوں کے بعد دعا مانگنا وارد ہوا ہے. ارے جب تمہاری باری آتی ہے تو تمہارے مفتی عزیز الرحمان صاحب کہتے ہیں عیدین کے لیے کوئی خاص حدیث نہیں، عیدین کے لیے کوئی خاص روایت نہیں. انہی آیت کو لے کر مفتی صاحب عید کی نماز کے بعد دعا کو جائز قرار دیتے ہیں. انہی آیتوں کو، انہی حدیث کو جو مطلق دعا کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو مطلق دعا کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا ہے، انہی حدیثوں کو لے کر تمہارے مفتی عزیز الرحمان صاحب عید کی نماز کے بعد دعا کو جائز قرار دیتے ہیں. جب تمہارے گھر کی باری آ جائے تو وہاں پہ تعمیم مطلق و مقید کی بات نہیں ہوتی، وہاں پہ مفرد اجتماعیت کی بات نہیں ہوتی، وہاں پہ انہی آیتوں کو بیس بنا کر تم جائز قرار دیتے ہو. اب جب ہماری باری آ جائے تو کہتا ہے نہیں جی یہاں پہ تعمیم اوقات کے لیے نہیں. جہاں تک آپ نے بات کی نماز کی مطلق کی بات کی ہے، آئیے میں آپ کے سامنے قرآن کی دوسری آیت پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے محبوب کو فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے محبوب جب تو نماز سے فارغ ہو جائے إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جانا. میں اس کی تفسیر نہیں کرتا، تفسیر کرنے والے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس ہیں. یہ کون سے عبداللہ بن عباس ہیں؟ یہ وہی عبداللہ بن عباس ہیں. اے محبوب کی بارگاہ میں یا رسول اللہ آپ دعا کریں، مجھے قرآن کی تفسیر پڑھنے کا بڑا شوق ہے. سرکار نے دعا کی، فرمایا اللہم علم التاویل، یا اللہ اسے قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما. بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، سرکار نے دعا کی، فرمایا اللہم علم الکتابہ، یا اللہ اسے قرآن کی تعلیم دے. دوسری ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، سرکار نے دعا کی اللہم علم الکتاب والحکمت، یا اللہ اسے کتاب و حکمت کی تعلیم دے. وہی تو امام حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس وہ قرآن مجید کی آیت کی تفسیر کرتے ہیں. مولانا صاحب شاید آپ نے پڑھا ہوگا جو امام حاکم کا مستدرک آپ اٹھا کے لائے ہیں، اسی مستدرک کے اندر امام حاکم فرماتے ہیں تفسیر الصحابی مسند عندہما، وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحابی قرآن مجید کی تفسیر کرے تو وہ فرماتے ہیں امام آگے فرماتے ہیں امام بخاری اور امام مسلم کے نزدیک وہ تفسیر رسول اللہ کی تفسیر شمار ہوتی ہے. آئیے میں اپنی طرف سے تفسیر نہیں کرتا، یہ ہے میرے ہاتھوں میں تفسیر ابن عباس. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس قرآن مجید کسی آیت کی تفسیر کرتے ہیں، فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَانْصَبْ فِي الدُّعَاءِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تو فرض نمازوں سے فارغ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف دعا کے ساتھ متوجہ ہو جا. مولوی صاحب بتائیے کہ نماز جنازہ نماز ہے کہ نہیں، اور نماز جنازہ فرض ہے کہ نہیں؟ قطع نظر اس کے کہ فرض عین فرض کفایہ کی بات کریں، آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ نماز جنازہ فرض ہے کہ نہیں. اور اللہ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے من صلاۃ المکتوبۃ. عبداللہ بن عباس اس کی تفسیر کرتے ہیں یعنی فرض نمازوں کے بعد. تو پتا چلا کہ جنازہ بھی نماز ہے اور فرض کفایہ بھی ہے ایک اعتبار سے اور فرض عین بھی ہے ایک اعتبار سے. اب بتائیے جنازے کے بعد دعا مانگنے والا اس حکم میں شامل ہے کہ نہیں؟ دوسری بات کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں نماز کی بات کرتے ہیں، نماز کی بات تو ہم بعد میں کریں گے، جنازے کی بات ہم بعد میں کریں گے انشاءاللہ، آگے چل کے ہم دلیل دیں گے. اور آپ نے کہا کہ دعا مانگنے والا کو بدعتی ہے، ہم حضور کے حدیث بھی بعد میں پیش کریں گے انشاءاللہ. ابھی ہم اسی ترتیب سے جا رہے ہیں، پہلے آپ کو قرآن مجید کی آیتوں کا جواب دینا پڑے گا. جب آیتوں کے بارے میں آپ جواب نہیں دے سکیں گے، آپ نے ابھی تک اپنے دعوے کی دلیل میں ایک بھی قرآن کی آیت نہیں پڑھی ہے. پڑھیے اگر ہے آپ کے پاس قرآن کی کوئی آیت، پڑھ کے تو بتائیں ہمیں نا. جب آپ پڑھ نہیں سکتے تو آپ کیسے ان کا انکار کر سکتے ہیں؟ اپنے دعوے میں ایک قرآن کی آیت تو پڑھے نا، پڑھیے بسم اللہ کریں. جب ہم نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے مطلقاً دعا کا ذکر کیا، تو مطلقاً اس کے بعد ہم نے آپ سے یہ پوچھا پہلی آیت میں اذا دعان میں تعمیم اوقات ہے کہ نہیں، اور دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. اے محبوب، مولانا صاحب آپ اپنی باری میں بول رہے ہیں، آپ کو بولنے کی اجازت نہیں رہنے دیجیے. ابھی اس قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی ہے، ابھی اس کی میں نے تفسیر پیش کی، وہ تفسیر صرف ابن کثیر میں نہیں ہے. یہی روایت قرآن کی آیت کے شان نزول میں نے تفسیر ابن کثیر سے بھی پیش کی. یہی شان نزول تفسیر خازن جلد نمبر 1 میں بھی موجود ہے. اور یہی آیت کریمہ کے شان نزول تفسیر ابن جریر میں علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ نے بھی یہی تفسیر نقل کی ہے، انہوں نے بھی یہی شان نزول لکھی ہے. آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ اذا دعان میں جنازہ کے بعد دعا مانگنے والا
شامل ہے کہ نہیں, اس کے تعمیم اوقات میں شامل ہے کہ نہیں. دوسرا آپ کو یہ بھی جواب دینا پڑے گا فیضا فرخت فنصب, تفسیر میں نے اپنی طرف سے نہیں کی, صحابی رسول تفسیر کر رہے ہیں. امام حاکم فرماتے ہیں تفسیر الصحابی مسند عندہما, کہ امام حاکم فرماتے ہیں کہ جب کوئی صحابی قرآن مجید کی تفسیر کرے تو وہ امام بخاری امام مسلم کے نزدیک رسول اللہ کی تفسیر گنی جاتی ہے. آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے والا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سائل ہے کہ نہیں. حالانکہ شاہ صاحب اللہ نے تجھے حکم دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, شاہ جی تمہارے پاس کوئی آئے بھیک مانگنے کے لیے, کوئی سائل ہے, کچھ دے سکتے ہو تو دو, نہیں دے سکتے تو جڑ کو نہیں. ارے کوئی خدا تجھے حکم دے رہا ہے کہ جب کوئی سائل تیرے پاس آئے مانگنے کے لیے, دے سکتے ہو تو دو, نہیں دے سکتے تو جڑ کو نہیں. بتاؤ اسی خدا کی بارگاہ میں جنازے کے بعد دعا مانگنے والا سائل ہے کہ نہیں. اور جو خدا مجھے اور تجھے تعلیم دے کہ سائل کو مت جھڑکو, جنازے کے بعد دعا مانگنے والے سائل کو وہ کیسے جھڑکے گا. آپ تو یہودیوں والی باتیں کر رہے ہیں. یہودی بھی کہتے تھے وقالت الیہود ید اللہ. نہیں قرآن کی آیت پڑھوں گا, نہیں قرآن کی آیت ویسے نہیں. یہودی کہتے تھے وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ غلت ایدیہم, یہودی کہتے تھے اللہ بڑا کنجوس ہے, اس کے ہاتھ بندے کسی کو نہیں دیتا. اللہ نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان, دونوں ہاتھ کھلے, مانگنے والا ہے تو صحیح. جناب نواب صاحب اور حاضرین مجلس, گر امین مکتب و امین ملا کاری ایمان خراب ہوا. محترم نواب صاحب, آپ کسی کو حکم دیتے چھائے لاؤ, وہ آپ کے سامنے جیپ حاضر کر دے. آپ کسی کو حکم دیتے جیپ لے آؤ, وہ آپ کے سامنے جگ حاضر کر دے. یہ وہی بات ہو رہی ہے جناب. عید کے متعلق نہیں ہے یہ بات, پانچوں نمازوں کے بارے میں یہ نہیں ہے بات, عام اوقات کی دعاؤں میں نہیں ہے یہ بات. اب عید بھی آ گئی, جمعہ کا خطبہ بھی آ گیا, 5 وقت کی نماز بھی آ گئی, 4:30 بجے کا ٹائم بھی آ گیا. یہ دیکھو جس کو مناظرہ کرنا نہیں آتا وہ بھاگنا چاہتا ہے, وہ اس راستے کو چھوڑ کر ادھر سمجھ لگے کرنے والے کی بات, وہ صحیح راستے کو چھوڑ دیتے, مخفی راستوں سے نکلنے کی کوشش کرتے. میرا یہ دعویٰ ہے آپ سے کہ آپ سے اور مجھ سے سب سے زیادہ ہوشیار, اگر یہ ایک کتاب ہے میرے سامنے, ساری دنیا سارا جہان کہے یہ کتاب ہے, محمد الرسول اللہ کہے یہ کتاب نہیں ہے, اس کی بات ہوگی. آپ 150 جنازہ جو نبی علیہ السلام نے پڑھایا ہے, آپ ثابت کرو کسی ایک میں کہ آپ کو دعا ہو گئی یا نہ, اس کی سنت ثابت کرو. چالاکی جوڑ دو. نبی نے 150 جنازہ پڑھایا, اگر کسی ایک میں اس نے نماز جنازہ کے بعد دعا کی ہے تو یہ میدان یہ گز. آپ نبی پر جھوٹ بولتے, کبھی ادھر بھاگتے, کبھی ادھر بھاگتے, کبھی ادھر بھاگتے, کبھی ادھر بھاگتے. یہ ہے میرا سوال, اور کچھ بات نہیں چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 150 نماز جنازہ پڑھایا. اگر وہ کسی جنازہ کے بعد دعا مانگی ہے تو اس وقت 10 لاکھ حدیثوں کا ڈھیر کتابوں کا موجود ہے. دکھاؤ, ایسے کتاب کھول کر دکھاؤ. یہ ہے, اگر مرد ہو پہلوان ہو دکھاؤ. یہ ہے, دور دور سے واز کرتے, تمہارے واز کرنے کے لیے ہم آئے ہیں. دکھاؤ کسی کتاب میں. اس کتاب میں 1.5 لاکھ حدیث موجود ہے. یہ مجلس گواہ ہے. اگر اسی کتاب میں جہاں 1.5 لاکھ حدیث موجود ہے تم نے ایک ضعیف حدیث دکھایا جس میں جنازے کے بعد دعا ہے, میں ہار مانوں گا اور اس کو سلام کر کے نہیں پھر میرا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں سنت کا, قرآن کا. قرآن سے ثابت کرو. آپ عید کی باتیں کرتے ہیں تو یہ ہے بھاگنے کا راستہ. یہ جو گریزی کرتے ہیں نا, وہ صحیح راستے کو چھوڑ دیتے ہیں, ادھر کھانک سے, ادھر دوسرے جگہ سے. آپ اسی صراط مستقیم پر چلو. بتاؤ قرآن میں نماز کی جنازہ کے بعد ہے دعا؟ بتاؤ ان حدیثوں میں ہے تو بسم اللہ کرو, کتاب کھولو. یہ صحیح بخاری ہے, 150 حدیث اس نے صرف جنازہ کے متعلق ذکر کیا ہے. اس کو کھول کے دکھاؤ کہ مولانا صاحب یہ ہے, ہم مان لیں گے. آپ کا شکریہ بھی ادا کریں گے کہ ہمیں حدیث آپ نے دکھایا. اور آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں,
کہ سیدھا راستے پر آؤ، بات کرو، جھوٹ مت بولو، منافقت نہ کرو، کبھی عید پر کبھی نماز خطبہ پر یہ ثابت کرو کسی حدیث سے کہ یہ حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازے کے بعد دعا پڑھی۔ سب کو اطمینان ہے، بخاری میں ہے، ہاں بخاری میں ہے، یہ ہے صحیح بخاری، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، 9000 حدیثیں اس میں موجود ہے، 9000 حدیثوں میں سے کسی ایک حدیث دکھا ہوا اس بخاری میں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہاں پیغمبر کی محبت کا دعویٰ کرنے والا، اس کی سنت کے خلاف ٹیڑھا چلنے والا، کسی ایک حدیث میں 10 لاکھ حدیثیں ہیں اس وقت جہان میں یا دنیا میں، تو 10 لاکھ حدیثوں میں سے ایک حدیث پیش کرو، ایک پیش کرو، یہ گز یہ میدان لے لو، یہ بخاری لے دو، اس بیچارے کو نہیں ہے اس کے پاس بخاری، تو دکھاؤ، بخاری میں دکھاؤ۔ اس وقت میں 30 حدیث کی کتابیں لایا ہوں، ہاں حدیث کی کتابیں فضول ہے، اللہ آپ کو فضل کرے گا جب حدیث کی کتابوں کو آپ کو العالمین والعاقبۃ للمتقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صاحب آپ کو چاہیے تھا، میں نے اذا سالک عبادی انی آیت، آپ کو جواب دینا چاہیے تھا نا، جواب کیوں دے نہیں رہے؟ 30 لاکھ حدیثیں لائے تو ایک آپ دکھا دینا، ایک حدیث دکھا دے، سرکار نے فرمایا اور نماز جنازے کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے، یہ الفاظ ہوں، نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے، میں اپنا شکست تحریری لکھ کے دوں گا، دکھاؤ تو صحیح، بدعت کا لفظ ہو اس میں، بدعت کا لفظ ہو، اگر بدعت کا لفظ نہیں دکھا سکے تو آج کے مناظرے میں تمہاری شکست ہو گئی۔ اور دوسری آیت میں نے پیش کی، فیضا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب، تفسیر بھی میں نے پیش کی عبداللہ بن عباس کی، اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ میں نے فتویٰ تعلم دیوبند پیش کیا کہ انہی آیتوں کو اور انہی حدیثوں کو لے کر تمہارے مفتی صاحب عیدین کے بعد جنازے، عیدین کے بعد دعا کو جائز قرار دے رہے ہیں، یہ بات کیوں عزم کر گئے؟ کتنی چیزیں عزم کر کے جاؤ گے، لیکن یاد کرنا جنگل میں نہیں پڑ رہے، اس وقت مولوی افتخار کے ساتھ مناظرہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ ایک ایک بات کا تم سے جواب بھی لوں گا، ایسے چھوڑوں گا نہیں۔ آئیے دوسری بات کروں، مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے، اب حوالہ میں دوں گا، فتویٰ انصاف ہے تو آپ لگا لیں، یہ ہے میرے ہاتھوں میں تمہارے دیوبندیوں کا تشخص، فتویٰ دارالعلوم دیوبند، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 434۔ سنیے سوال، بعد نماز جنازہ قبل دفن چند مصلیوں کا ایصال ثواب کے لیے سورۃ فاتحہ 1 بار، سورہ اخلاص 3 بار آہستہ آواز سے پڑھنا، اور امام جنازہ یا کسی نیک آدمی کا دونوں ہاتھ اٹھا کر مختصر دعا کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ فتویٰ دارالعلوم دیوبند جلد 5 صفحہ نمبر 434 سے پڑھ رہا ہوں، پوچھا جا رہا ہے کہ جنازے کے بعد دعا پڑھنا کیسے ہے مصلیوں کا، اور جواب دیتے ہیں کیا لکھتے ہیں؟ اس میں کچھ حرج نہیں ہے، سنیے اس میں کچھ حرج نہیں ہے، لے جائیے مولانا صاحب کو دے دیں ان کا فتویٰ دارالعلوم دیوبند، اور کہے تم نے کہا ہے کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے والا بدعتی ہے، فتویٰ لگائیں کہ تمہارے فتویٰ دارالعلوم دیوبند والے یہ مفتی صاحب بدعتی تھے یا نہیں، فتویٰ لگائیں۔ کہتے ہیں ابھی میں پڑھوں گا حدیث، ارے حدیث تو میں نے پڑھا نہیں، ابھی میں حدیث کی طرف آیا نہیں، ابھی میں قرآن پڑھ رہا ہوں، جب حدیث کی طرف آؤں گا انشاءاللہ یہ لاکھوں حدیث ہے، تو کیا دیکھنا کہ میں کہاں کہاں سے حدیثیں لاؤں گا، ہوش وہاں بھی اڑ جائیں گے۔ اب آئیے قرآن کی ایک اور آیت پیش کر دوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعا نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ، پھر میرا جواب آپ بیچ میں مت بولیں، خبردار جو بولا۔ دیکھیے دیکھیے جو لوگ قرآن مجید میں جو دعا نہیں مانگتے، آئیے ان کے بارے میں، جو دعا نہیں مانگتے، جو دعا کے منکر ہیں، دعا مانگتے بھی نہیں، چھوڑتے بھی نہیں، اللہ نے قرآن میں ان کے لیے کیا فیصلہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن وہ جہنمی جہنم سے کہیں گے ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، تفسیر عثمانی ہے، ترجمہ بھی وہی کر رہا ہوں، اے ہمارے رب نکال لے ہم کو اس میں، اگر پھر ہم کریں تو ہم گناہگار، یعنی اگر ہم نے پھر بھی دعا کا انکار کیا تو ہم گناہگار۔ اللہ فرمائے گا قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، ارے منکروں اسی طرح پڑے رہو پٹکارے ہوئے میں اس میں، اور مجھ سے نہ بولو۔
अल्लाह फरमाएगा क्यों मत बोलो, इन्नहु कान फरीकुम मिन इबादी, बेशक एक फिरका था मेरे बंदों में, यकूलूना जो मुझसे दुआ मांगते थे, क्या, रब्बना आमन्ना फगफिर लना वरहमना व अंत खैरुर राहिमीन, ऐ हमारे रब, हमारे हम यकीन लाए तो हम माफ कर हमको और राम कर हम पर, और तू सब रहम वालों से बेहतर है। अल्लाह फरमाएगा फत्तखज़्तुमूहुम सिखरिया, फिर तुमने उनको टट्टों में पकड़ा, हत्ता अनसाकुम जिक्री, अरे यहाँ तक कि तुम मुझसे दुआ मांगना भी भूल गए, वकुंतुम मिनहुम तदहकून, और दुआ मांगने वालों पर तुम हंसते थे। अल्लाह फरमाएगा इन्नी जज़ैतुहुमुल यौम बिमा सबरू अन्नहुम हुमुल फाइजून, मैंने आज दिया उनको बदला उनके सबर करने का कि वही है मुराद उनको पहुंचने वाले। आइए मेरे कुरान की आयत पेश कर दी। अल्लाह फरमाएगा जो दुआ मांगने वाले हैं वन्नहुम हुमुल फाइजून, वो क़यामत वाले दिन कामयाब होंगे। जो दुआ न मांगने वाले मुनकिर हैं, अल्लाह फरमाएगा उनको जहन्नम में डाल दूंगा। अब आप ही फैसला करें आप किस तरीके पे जाना चाहेंगे। अब मैंने आपके सामने फतवा दारुल देवबंद पेश किया, तुम्हारे मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब फतवा दारुल देवबंद में लिखते हैं कि जनाजे के बाद दुआ मांगने के मुतालिक सवाल किया गया, वो फरमाते हैं इसमें कुछ हर्ज नहीं। उनको कहना चाहिए था बिदअत, तुम कैसे देवबंदी हो, आए तो देवबंदी के मसलक के पैरोकार के लिए, और तुम्हें इतना भी पता नहीं तुम्हारे मुफ्ती साहब ने क्या फतवा दिया है। वो कहते हैं इसमें कुछ हर्ज नहीं, और आप लिखते हैं कि ये बिदअत है। अभी आप अपने दूसरे का फैसला करने में कौन सच्चा और कौन झूठा। हाँ? आइए मैंने आपके सामने कुरान की 3 आयतें पेश की हैं, जवाब हजम न करना। अभी इज़ा सअलका इबादी अन्नी, उसका भी जवाब देना। अम्मा साइला फला तनहर, इसका जवाब दें कि जनाजे के बाद दुआ मांगने वाला साइल है कि नहीं, जवाब दे। मोहतरम जनाब नवाब साहब ना अमीर सवाल न था। अच्छा, ये आपने जो कहा दारुल उलूम देवबंद के फतवा पर ये लिखा है, इसके लिए दो मेरा पहला सवाल ये था कि ये मसला कुरान से साबित करो, एक नहीं तो 10 लाख हदीसों से साबित करो, 2 अगर ये भी आपकी बस में नहीं, 1.25 लाख सहाबाए किराम के अमल से साबित करो, 3 अगर ये नहीं तो चारों इमामों की किताबों से साबित करो, 5 आप मेरे पास एक फतवा रख रहे हैं, मैं उन फतवाओं को कभी नहीं मानता जो अंग्रेज के आने के बाद हमें आपस में लड़ाकर किताब एक दूसरे के खिलाफ बना करके आप ऐश कर रहे हैं, हलवा खा रहे हैं। लेकिन सुनो अपनी बदजानियती का जवाब, बदनीयती का जवाब सुनो। तुमने कहा कि ये तुम्हारा फतवा दारुल उलूम देवबंद है, इसमें जायज लगा, क्यों झूठ बोल? जायज को मैंने कहा, शर्म नहीं आती? जायज को मैंने कहा, ये देखो मैं पढ़ूंगा, अब मैं पढ़ूंगा। मैंने कहा उसने जवाब दी इसमें कुछ हर्ज नहीं, इसका जवाब दे। सुनो आपने गलती, इनको धोखा दे दिया। ये है सवाल 2927, सवाल नंबर 2927, सफ़ा 341, नमाज जनाजा के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगना जायज है कि नहीं, ये है सवाल। और मुक्तदियों को दुआ मांगना चाहिए या ना, ये है सवाल। आगे जवाब क्या देता है? अल जवाब, नमाज जनाजा खुद दुआ लिल मय्यत है, नमाज जनाजा मय्यत के लिए खुद ही दुआ है, उसके बाद और कोई दुआ मासूरा मनकूल नहीं, शरम साबित नहीं। और आपने कहा कि तुम्हारे फतवा दारुल उलूम देवबंद में, अभी आमने सामने झूठ बोला। झूठ आप बोल रहे, जो हवाला मैंने दी उसका जवाब दे, ये दूसरा हवाला है। किताब एक की है, किताब एक की है। कह दो हमारे देवबंदी मौलवी झूठ थे, 2 बातें करते थे, गलत बयानी करते थे, कह दो। तुम्हारा एक फतवा लगाओ, कह दो कि हमारे मौलवी झूठ बोलते थे, कभी कहते ना एक आंख से देखते हो, दूसरे से नहीं देखते हो, कह दो। आगे चलो, इमाम मुक्तदी सबको इसको तर्क कर दें कि खिलाफ सुन्नत का इल्तिजाम दुरुस्त नहीं है। बहवाले रद्दुल मुहताज वयुसल्लिमु बिला दुआइन बादर राबिआ। अच्छा, तो अब आपका क्या इलाज है इधर आमने सामने झूठ बोलने? वो अभी पता चलेगा कौन झूठ बोल रहा है। तो यही बोल रहे हो, दिया जा सकता। मुझे वो सवाल का जवाब दे दो
کہ نبی علیہ السلام نے 150 جنازہ پڑھایا، کسی ایک حدیث میں ثابت کر دو کہ دعا پڑھی ہے. ادھر ادھر مت جاؤ، ادھر ادھر مت جاؤ. 150 جنازہ سردار انبیاء نے جو پڑھایا، اس کا کوئی عمل، اس کی کوئی حدیث 10 لاکھ حدیثوں میں دکھاؤ. ابھی ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، دکھاؤ. چھوڑ دو یہ انگریزوں کے آنے کے بعد جو کتاب ہے میں اس کو نہیں پتا چلا کہ تمہارے مولوی انگریز کے ایجنٹ تھے. تمہارا یہ تمہارا ایجنٹ تھا. جواب دو. ہاں آج سارے کام میں اچھا میرا اچھا سنو نواب صاحب، سنو. علماء دیوبند نے اب دیکھو یہ موضوع کو چھوڑ کر دوسرا موضوع چھیڑنا، مقصد یہ ہے کہ موقع سے بھاگنے کی کوشش کرنا. میں اس کا جواب ایک لفظ میں دے دوں. ہمارے شاہ عبدالعزیز نے فتویٰ دیا، رسالتی بازار میں موجود ہے کہ انگریز کی حکومت دارالحرب ہے. آپ کے خان صاحب نے جواب دے دیا اس کا کہ انگریز کی حکومت دارالامن ہے. کون ہے انگریز کا بوٹ پالش کرنے والا؟ تم ہو. ہاں انگریز کا بوٹ تم نے پالش کیا، ہم نے نہیں کیا. یہ کوئی سوال نہیں، یہ کوئی بات تو یہ جس سوال کے لیے ایک منٹ، جس سوال کے لیے آپ لوگ وہ یہ کہ ایک منٹ دماغ جنازے کے بعد دعا اتنا تیار نہیں ہے. یہ پھر کوئی انگریز کا ایجنٹ ہے، کوئی ایجنٹ ہے، کوئی کام کا ایجنٹ ہے، یہ نہیں صحیح ہے نا. ادب کیونکہ علماء کرام یا جمع ہے اور ہمیشہ بھی ہو رہے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کو بے شرم اور شرم آتی ہے اور جھوٹ بولتے ہو تو ہمیں شرم آتی ہے. دلائل سے بات کریں نا. نہیں آپ بھی اس طرح ہیں. آپ نوجوان ہیں، وہ سفید ریش ہے، ان کو آپ کا احترام کرنا چاہیے کیونکہ آپ کو ان کا احترام کرنا چاہیے. عمر میں بڑے بزرگ ہیں، لیکن آپ دونوں جب اس طرح بچکانہ حرکتوں میں پڑ جاتے ہیں تو ہمیں مجبوراً اس میں اچھلنا پڑتا ہے. معزز حاضرین کرام، آپ نے دیکھا میں نے قرآن کی 4-5 آیتیں پڑھی. مولانا صاحب کو ابھی تک ہمت نہیں ہو رہا ایک آیت کے جواب دینے کے. جواب تو دیجئے مولانا صاحب. خدا کی قسم یہ زمین پڑھ تو سکتی ہے، آسمان پڑھ تو سکتا ہے. مولوی افتخار کے سوالوں کا جواب دینا اتنا آسان نہیں. جواب دیجیے نا. کتابیں کہتے ہیں میں اتنی کتابیں لایا، آپ کے کس کام کے؟ آپ نے تو ابھی تک ایک کتاب بھی نہیں کھولا. آپ نے دعویٰ لکھ کے دے دیا کہ جنازے کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے. ایک دلیل تو دے اس پر نا. اور دوسری بات، مجھے بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے داڑھی آپ کی سفید ہے، کالا چشمہ ہے، سفید پگڑی ہے. یہ مناظرہ ویڈیو ہو رہا ہے یا پورے ملک میں پھیلے گا انشاءاللہ. لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے؟ دیوبندی مولوی ہے، سفید داڑھی ہو کر جھوٹ بولتا ہے. میں نے حوالہ یہ دیا، تمہارے مفتی عزیز الرحمان صاحب کہتے ہیں جنازے کے بعد دعا مانگنے والے کے بارے میں سوال کیا گیا، وہ جواب دیتے ہیں اس میں کچھ حرج نہیں. تم نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ ہضم کر گئے. مجھے کہتے ہیں منافق جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ خود بولا. یہ صفحہ چھوڑ کے اس کا جواب نہیں دے، پیچھے گئے. اگر کہتے ہیں وہ بات، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں فتویٰ دارالعلوم دیوبند کا یہ فتویٰ صحیح ہے جو آپ نے پڑھا وہ؟ اگر آپ کہیں یہ صحیح تو وہ جھوٹ، اگر وہ صحیح تو یہ جھوٹ. یہ فیصلہ آپ کریں، آپ کے گھر کا، ہمیں پڑھنے کوئی ضرورت نہیں. بہرحال ابھی آپ کے ذمے آپ کو جواب دینا پڑے گا اس کا. قرآن کی آیتیں جو میں نے پڑھی آپ نے ابھی تک ایک بھی جواب نہیں دیا. دوسری بات، ابھی آپ کے ذمہ عزم نہ کرنا. کہتا ہے آپ حلوہ کھاتے ہیں، ہمیں تو فخر ہے. کھولیے نکالیے مشکات شریف کتاب الاتما. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ راوی ہے، فرماتی ہے فرماتی ہے کہ احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحلوہ والعسل. نبی پاک علیہ السلام حلوہ کو پسند فرماتے تھے. ہم تو سنت والی چیز کھاتے ہیں. آپ بتائیں تمہارے مولوی رشید احمد گنگوئی فتوائے رشیدیہ کے اندر لکھتے ہیں کوا کانا ثواب ہے. بتاؤ یہ کہاں سے کب شروع کیا تم نے؟ اپنی باری آئے تو کوا بھی کہا ثواب ملے گا، اپنی باری آئے جب ہم حلوہ کھاتے ہیں تو ہمیں ٹوکتے ہو. ابھی آپ کو ان چیزوں کا جواب دینا پڑے گا. مولوی صاحب کہنے لگے لاؤ کوئی حدیث. حضور نے 1.5 لاکھ جنازے پڑھے، ایک ثابت کیا. آپ نے کیا پڑھی حدیثیں؟ آؤ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اپنی کتاب پیش نہیں کرتا. یہ تمہارے دیوبندیوں کی شرح عون المعبود شرع ابو داؤد، اس کے اندر لکھتے ہیں حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت طلحہ بن برہ انصاری. جب ان کا وصال ہوا نبی پاک علیہ السلام آئے، سرکار نے جنازہ پڑھا. جنازہ پڑھنے کے بعد حضور کیا دعا کرتے ہیں؟ ثم رفع یدیہ. اس کے بعد سرکار نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے دعا کے لیے. تمہاری طرح جیب میں نہیں ڈالا، ہاتھ اٹھا لیے. ثم رفع یدیہ، سرکار نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے اور دعا اٹھا کے کیا کیا؟ فقال، سرکار نے دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟
مانگی اللہم الق طلحہ یضحک الیک، یا اللہ جب کل قیامت والا دن آ جائے میرے غلام حضرت طلحہ سے اس حال میں ملاقات کرنا کہ یہ تجھے دیکھ کے مسکرائے، تو اسے دیکھ کے مسکرائے۔ میں نہیں کہتا میری بات ہو تو آپ اعتراض کریں، تمہارے دیوبندیوں کے گھر سے حوالہ دے رہا ہوں، عون المعبود شرح ابو داؤد جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 197 لے جاتے ہیں تو مولوی صاحب کو شاید ہمت ہو سکے جواب دینے کی۔ اور دوسری بات پیش کرتا ہوں، یہی روایت فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 118 میں بھی موجود ہے۔ یہی روایت تمہارے دیوبندیوں کے ترجمہ مظاہر حق شرح اردو ترجمہ مشکات جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 531 میں بھی موجود ہے کہ حضور نے دعا کی جنازے کے بعد، اور کیا دعا کی؟ فرمایا اللہم الق طلحہ، یا اللہ قیامت والے دن جب میرے غلام طلحہ بن برہ انصاری سے ملاقات کرنا، کس حال میں؟ تضحک الیک و تضحک وعدک الیہ، کہ یا اللہ اس حال میں ملاقات کرنا کہ میرا غلام حضرت طلحہ بن برہ انصاری تیری رحمتوں کو دیکھ کر مسکرایا، تو اسے دیکھ کر مسکرایا۔ اور صاحب کہتے ہیں دعا جنازے کے بعد دعا مانگنے والا بدعت تھی، فتوا لگا لے کہ تمہارے فتوے کی روح سے حضور علیہ السلام بھی نہیں بچے، تمہارے فتوے کی روح سے نبی پاک علیہ السلام بھی بدعتی ہوئے۔ یہی نہیں، آئیے اور بھی حوالہ دے دوں، جب جنگ موتا ہو رہا تھا نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، سرکار ممبر پر بیٹھے، ممبر پر بیٹھنے کے بعد حضور علیہ السلام اور ملک شام جو فاصلہ تھا وہ سارے حجاب ختم ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا خضر رایت زید، ابھی جھنڈا میں دیکھ رہا ہوں، نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے۔ حضرت زید نے جھنڈا اٹھایا، وہ کمان سنبھال رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا فاصیبا، لیکن وہ شہید کر دی گئے۔ لڑتے لڑتے حضرت زید شہید ہوئے۔ شہید ہونے کے بعد فرماتے ہیں صلی علیہ ودعا لہ، حضور نے وہیں پہ اس کا جنازہ بھی پڑھا، جنازہ پڑھنے کے بعد دعا بھی اس کے لیے مانگی۔ مولوی صاحب کہتے ہیں 1.5 لاکھ حدیثیں ہیں، جواب دو اس کا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ فتح الباری یہ میرے ہاتھ میں فتح القدیر شرح ہدایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 81 میں بھی ہے۔ مرقات شرح مرقات ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 140 میں بھی ہے۔ عمدۃ القاری شرح بخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 22 کے اندر حدیث موجود ہے کہ سرکار نے اس کے لیے دعا مانگی۔ اب آئیے یہاں پہ بھی عرض کر دوں، فرض الفاظ یہ حدیث کے صلی علیہ ودعا لہ، صلی علیہ کے دعا علیہ اس لیے کہ واو حرف عطف میں آیا۔ عرض یہی کر رہا ہوں، یہ کتاب جب وہاں ہوتی ہے تو اس کی عبارت اور پوزیشن ہے، جب ہمارے پاس پہنچتی ہے تو اس کی عبارت بدل جاتی ہے۔ آپ کی وجہ سے چشمہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اخر پوچھ کا بھی ایک خط ہے۔ اب یہ ہم تو مر رہے ہیں اس پر کہ جنازہ کے بعد کوئی حدیث پیش کرو، نبی علیہ السلام نے دعا پڑھا جنازہ کا۔ یہاں جو وہ حدیث ادھر پڑھ رہا تھا، بڑا چالاک آدمی چالاک اس لیے ہے کہ اپنی طرف سے عربی بنا بنا کر آپ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ یہاں یہ حدیث یہ ہے، حدیث یہ ہے، اب اس کو میں پڑھتا ہوں، آپ سنیے گا ذرا۔ ہاں، وحدیث الحسین ابن وحود فی صلاتہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قبر طلحہ، سمجھ گئے؟ جی جی آپ تقریر کریں، بن البرہ ثم رفع یدیہ، تو یہ تو ہم بھی مان رہے ہیں کہ جو قبرستان میں آپ کا نام مرقات شرح مشکات جی ذکر الکرمانی النزلت الصفوف فی جنازت آخر وفی غیرها اولها اظہارا للتواضع ولتكون شفاعته ادھى الى القبول ولا يدعو للميت بعد صلاة الجنازة لأنه يشبه الزيادة في الجنازة۔ یشبہ، سبحان اللہ، دوبارہ صحیح پڑھیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں، آپ کو عبارت پڑھنا نہیں آتا۔ ولا يدعو للميت بعد صلاة الجنازة لأنه يشبه الزيادة في صلاة الجنازة، نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں مانگنا چاہیے، یہ ہے اللہ
کبھی قبر کی بات کرتے ہو، کبھی عید کی بات کرتے ہو، کبھی جمعہ کی خطبہ کی بات کرتے ہو. اچھا یہ بھی سنو، یہ بھی سنو. قاضی خان، فتاوا قاضی خان جلد اول. حدیث نہیں مل رہا قاضی خان کی طرف سے. حدیث تو تم پیش کرو، تمہیں بات ثابت کرنی ہے. اب اس بات میں جرمنی میں بات کر رہا ہوں. ہاں حدیث تم ثابت کرو. 150 یہ دعویٰ ہے کہ 150 جنازہ سردار دو جہان نے پڑھایا، کسی ایک میں تو ثابت کرو. دعا بھاگتے کیوں ہو؟ ہاں قاضی خان. بڑی عبارت. وَيُسَلِّمُ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الرَّابِعَةِ وَلَا يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. بھائی دے دے کتاب بھیج دے، جواب دے دوں گا نا. اس کا ٹائم ہو گیا. کتاب دے دے، آپ بولتے جائیں. یہ بوجھے بس جی. خلاصۃ الفتاوا. یہ آپ کا ہے ہمارا ہے؟ یہ آپ اپنی کتابیں ہمارے لیے کیوں پیش کر رہے ہیں؟ نہیں یہ ہمارا دیوبندی کا وجود انگریز کے بعد سے ہے. یہ 600 ہجری کی کتاب. دیوبندی انگریز کے بعد کا ہے نا؟ ہاں انگریز کے بعد کا ہے. ہمارا وجود تو بعد کا ہے. فالمعتبر فی ھذا اکبر الرائے لا یقوم بالدعاء بعد صلاۃ الجنازہ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولوی صاحب آپ بہت کچھ کرتے ہیں ہیرا پیری، لیکن ابھی تک آپ نے فتویٰ دارالعلوم دیوبند کا جواب نہیں دیا کہ تمہارے مفتی عزیز الرحمان، تمہارے فتویٰ دارالعلوم دیوبند کے مفتی، تمہارے مفتی اعظم جس کی وجہ سے آج تمہارا تشخص قائم ہے، اپنے آپ کو دیوبندی لکھتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہو. جواب دیں کہ تمہارے یہ مفتی صاحب بدعتی ہوئے کہ نہیں. جواب کیوں نہیں دیتے اعظم کہتے ہو؟ میں نے کہا کہ یہ میں نے پڑھی عون المعبود شرح ابو داؤد. مجھے افسوس ہے کہ آپ بددیانتی فرما رہے ہیں. کہتے ہیں نہیں جی حضور نے ایک قبر پر جنازہ پڑھا. سوال یہ نہیں ہے کہ قبر پڑے یا گھر میں پڑے کہاں، سوال یہ اختلاف یہ ہے کہ جنازے کے بعد دعا مانگنی جائز ہے یا نہیں. اس میں دیکھیں کہ سرکار نے پہلے جنازہ پڑھا، دعا بعد میں پڑھی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام نے پہلے نماز جنازہ پڑھی اس کے بعد. آپ اس کا جواب دیں کہ حضور نے پہلے جنازہ پڑھا ہی نہیں. ہاں اگر صرف اتنی بات ہوتی کہ حضور قبر پر گئے اور وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا کی، پھر ہمارے لیے دلیل نہیں ہوتی، پھر ہم مسکرا کے بات کر سکتے تھے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے سرکار نے قبر کے اوپر جنازہ پڑھا یا نہیں، جنازہ پڑھنے کے بعد سرکار نے دعا مانگی یا نہیں. آپ کتنی باتیں عزم کر کے جائیں گے. انشاءاللہ جہاں بھی جائے پیچھا کروں گا، چھوڑوں گا نہیں. جہاں تک آپ نے بات کی یہ مجموعۃ الفتاوا اور یہاں پہ آپ نے قاضی خان، مجھے افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے آپ کو کوئی بات نہیں ملی. بڑی باتیں کر رہے تھے، 30 لاکھ حدیثیں، ایک حدیث پیش کریں نا. گئے کیوں قاضی خان کی طرف؟ قاضی خان کی کیا حیثیت ہے بخاری شریف کے سامنے؟ قاضی خان کی کیا حیثیت ہے سیاست کے سامنے؟ آئیے میں آپ کے بات کرتا ہوں. آپ نے قاضی خان کا جو پیش کیا ہے، آپ نے فتویٰ عالمگیری پیش کیا ہے، اس میں کیا لکھا ہے؟ لا یقومو لکھا ہے یا لا یجوزو؟ جواب دیں ابھی کیا لکھا ہے؟ لا یقومو لکھا ہے یا لا یجوزو؟ ابھی جواب دیں، ابھی جواب دیں، ابھی مجھے اس بات کا بھی جواب دیں. لا یقومو لکھا ہے لا یجوزو؟ ابھی میں آپ سے پوچھتا لا یقومو جس سے سرکار نے منع کیا اس لا یقومو سے مراد کیا ہے؟ اگر آپ کا اس سے مطلق قیام مراد ہے، اگر آپ کا اس سے مطلق قیام ہے تو آئیے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں مسلم شریف. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے سرکار جنت البقیع تشریف لائے، وہاں کے کیا کیا؟ فاطال القیام، سرکار نے لمبی قیام کی اور اس کے بعد دعا مانگی. اگر تمہارے نزدیک اس سے مراد مطلق قیام ہے تو بتاؤ حضور تمہارے نزدیک بدعتی ہوئے کہ نہیں؟ اس کا جواب دے. آپ کیوں عزم کر جاتے ہیں؟ باقی بات آپ نے کی مرکات شرح مشکات پیش کی، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آپ نے بددیانتی کی. ملا علی قاری کے عقیدے کے بارے میں آپ کو کیا پتا؟ آئیے مجھ سے پوچھیں کہ ملا علی قاری کا کیا عقیدہ تھا، کہ وہ جنازے کے بعد دعا کو جائز مانتے تھے یا نہیں مانتے. یہ ہے میرے ہاتھوں میں مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح، یہ ہے میرے ہاتھ میں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرح مشکات، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 161 ہے. وہ حدیث نقل کرتے ہیں. حدیث کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له
الدعاء، میرے امتیوں جب تم نے کسی میت کا جنازہ پڑھ لیا فخلصوا له الدعاء، پھر اخلاص کے ساتھ اس کے لیے دعا کرو. آپ کو پتا ہوگا اذا صلیتم یہ شرط ہے، فخلصوا اس کی جزا ہے، اور فخلصوا پر فا داخل ہے، اور جب فا داخل ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ میں نہیں کہتا نکالو، یہ نکالو نور انوار نکالو، نور انوار لاؤ، مختصر المانی لاؤ. مختصر المانی صفحہ نمبر 95 کے اندر لکھا ہے الفاء للتعقیب، فا کبھی کسی چیز پر داخل ہو جائے تو تعقیب کے معنی کے لیے آئے گا. مطلب کیا؟ سرکار نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت، جب تم نے نماز جنازہ پڑھا فاخلصوا له الدعاء، پھر اخلاص کے ساتھ دعا کرو. کیا معنی؟ سرکار نے فخلصوا فرمایا، فا اس میں داخل کیا، الفاء للوصل مع التعقیب، فا کا مطلب جب کسی صیغے میں داخل ہوگا یعنی اس کے فوراً بعد یہ کام. کیا مطلب؟ سرکار نے فرمایا جب تم نے جنازہ پڑھا اس کے فوراً بعد اس کے لیے دعا مانگو. آپ نے پیش کی ملا علی قاری، آپ کیا جانے ملا علی قاری کا عقیدہ کیا ہے؟ آئیے آپ کے سامنے پیش کروں. یہ میرے ہاتھوں میں مرقات شرح مشکات جو آپ نے پیش کی، آپ نے بددیانتی کی، یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا دلیل. وہ فرماتے ہیں وقال ابن حجر، اس کے بعد فرماتے ہیں فیہ دلیل علی وجوب تخصیص المیت بالدعاء. اس آیت حدیث شریف میں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جنازے کے بعد میت کے لیے خاص دعا مانگی جائے. اور فرماتے ہیں آگے یہ نہیں، قال ابن حجر وصححہ ابن حبان، ابن حجر نے بھی اس کو صحیح کہا، ابن حبان نے بھی اس کو صحیح کہا. ان کو یہ پتا نہیں تھا 14ویں صدی میں کالے چشمے والے مولوی آ کے انکار کریں گے. جو اصل سوال ہے، جو اصل بات ہے، اس کا جواب نہیں ملتا. ادھر سے گھم گڑک باتوں سے عوام کو اور یہ حاضرین مجلس کو دھوکہ دیا. اگر بات ایسی ہے جیسے تم نے کہا کہ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، یہ خدا کا بندہ ذرا سوچنا چاہیے. یہ دعا وہ دعا ہے جو جنازے کے اندر ہے. وہاں کس کے لیے؟ اچھا میں آپ کو عرض کروں، خاص سے آپ گھبرا گئے ہیں. اچھا میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھوں گا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تو قرآن کی قرات کرو تو بعد میں سنو. اور کیا ہوگا؟ پہلے سنیں، اندر سنے، قرات کے اندر سنے یا بعد میں؟ ابھی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، جواب دوں. ہاں پھر آپ بولیں گے نہیں نا؟ نا، میرا ٹائم ہے اس کا جواب دینا. کیوں پوچھیں گے؟ آپ اپنے ٹائم میں بولتے جانا. پھر اور دوسرا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. جب تم کسی سفر پہ جاؤ تو سفر کے اندر نماز قصر پڑھو، نہ کہ سفر کے بعد. جب قرآن پڑھو تو قرآن سے پہلے تم اعوذ باللہ پڑھو. جب قرآن پڑھا جائے تو فاستمعوا، قرآن کے اندر سنو. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی آذان پہلے دے دے اور آذان فارغ کر کے اب سڑک پر جا رہا ہو، کدھر میں دیکھ رہا ہوں کہ میری آواز کہاں تک پہنچی ہوئی ہے. تو آواز کو آپ اس وقت اندازہ لگا سکتے تھے جب آذان دے رہے تھے. آذان ختم ہونے کے بعد آپ کو کس طرح آواز کا پتہ چلے؟ تو جو حدیث آپ نے پیش کیا اس حدیث کے ترجمے میں بدنیتی کی. سینکڑوں بلکہ ہزاروں محدثین میں سے کسی نے اس حدیث کا یہ معنی نہیں کیا ہے جو تم نے کیا. اگر کیا ہے تو لاؤ اس کو سامنے رکھو. سینکڑوں میں سے ایک پیش کر کے. یہ قاضی خان مختصر ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے. اچھا اس حدیث یہ کا ملا علی قاری جس پر آپ ناز کر رہے تھے، جو کیا کہتا ہے ولا یدعو. آپ نے ان لوگوں کو دھوکہ دے دیا کہ ولا یقومو ولا یقومو ولا یقومو. لا یجوزو ہے، دکھاؤ ابھی. ولا یدعو کا کیا معنی ہے؟ لا یجوزو ہے تو ابھی بھی دکھاؤ. بسم اللہ، کوئی اعتراض نہیں. ولا یدعو کا کیا معنی ہے؟ لا یجوزو دکھائیں. لا یدعو کا معنی یہ ہے، ولا یدعو کا معنی یہ ہے کہ دعا نہ کرو. تو یہ ہے منع. جو چیز ناجائز ہوتا ہے تو وہاں کہا جاتا ہے. کسی بچے سے کہتے ہو بچہ یہ کام نہ کرو، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جائز نہیں. خدا کا بندہ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ اب سنو اس کو بھی سناؤ. اشد اللمعات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیتم المیت فاخلصوا له الدعاء. چون نماز گزارید بر میت پس
پس خالص کنید برای وی دوارا و اخلاص بی عمیق کردن و بی ریا و سمع آموزن صادق حدیث کا ترجمہ کرتا ہے واللہ خوانتا زور مچ اچھا چون نماز گزاری پر میت پس خالص کنید برای وی دوارا و اخلاص بی عمیق کردن و بی ریا و سمعہ آوردن طاعت خدا را. بولو. حدیث کا کیا معنی کیا شیخ نے حدیث کا کیا معنی کیا کہ حدیث کا معنی یہ ہے جب کسی میت پر نماز جنازہ پڑھو عاجزی سے پڑھو، ریا نہ کرو، کسی کا لحاظ نہ کرو کہ یہ سردار کا جنازہ ہے، یہ چیئرمین کا جنازہ ہے، یہ ممبر صاحب کا جنازہ ہے، یہ غریب کا ہے نہ، سب کو اخلاص. یہ لکھا ہوا ہے، یہ کہ امام نے لکھا ہے، تم نے تو نہیں لکھا. ہاں تو حدیث ملا علی کھاری بھی اسی کا لکھتا ہے. اور اچھا یہ فتاوی عالمگیری نواب صاحب آپ کے اور سارے مجلس والوں کے سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات مولانا صاحب نے حدیث شریف کا ترجمہ کیا، مجھے کہتا ہے آپ نے بددیانتی کی، میں ترجمہ کرتا ہوں. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. مولوی صاحب مجھے کہہ رہے تھے آپ نے غلط ترجمہ کیا، خود خدا نے کیسے کیا اور ہمارے لیے آسانی پیدا کی، ارشد اللہ مات کھول لیا اور کھول کے وہی ترجمہ کیا جو ترجمہ میں نے کیا ہے. کیا ہے اس میں پس کا لفظ ہے کہ نہیں؟ بولے ابھی پس کا لفظ ہے کہ نہیں؟ پس فارسی کا معنی اس کا کیا معنی ہے بتاؤ؟ جنازے سے پہلے، جنازے کے اندر، جنازے کے بعد، کیا معنی؟ پس کا مان اندر ہے، اندر ہے. سبحان اللہ، پہلی مرتبہ سن رہے ہیں. اگر آپ کو اتنا نہیں آتا تو آئے میرے پاس، میں آپ کو نومیر پڑھاؤں گا، آپ کو فارسی بھی بتا دوں گا کہ پس کے معنی کیا ہوتے. لے جائیے بسم اللہ. اپنی کتاب سے آپ نے میری دلیل کو اور بھی زیادہ مضبوط کیا. آئیے اور بات آپ کے سامنے پیش کروں. مولوی صاحب کہہ رہے ہیں لیکن جی فا کے معنی اندر. مولا صاحب وہاں جو اذا قرئ آیا ہے اس سے پہلے لفظ قرات ہے. قرات کے معنی یعنی جب تم قرات شروع کرو فاستمعوا تو فا کے معنی تم سنو. یہ نہیں قرات کے اندر، چونکہ قرات کا ذکر پہلے ہے. وہاں سفر کا کر رہے ہیں، کیا مطلب سفر شروع کرو تو قصر کرو. اگر یہی معنی آپ والا تو بسم اللہ کر کے جواب دیجئے. اللہ فرماتا ہے فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب تم کھانا کھا چکو اس کے بعد منتشر ہو جاؤ. کیا مطلب؟ کھانے کے اندر منتشر ہو جاؤ. جی برابر کے 4 منٹ چلے نا وہ سب کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات مولانا صاحب، میں نے قرآن کی پوری 6 آیتیں پڑھی ہیں، آپ نے ابھی تک ایک بھی آیت کا جواب نہیں دیا. ہے ہمت تو ایک آیت کو غلط ثابت کریں اور کہیں کہ میں نے فلانے کا جواب دیا. جواب تو دینا. کب سے آپ نے صدقہ کھانا شروع کر دیا؟ بات تو کہتے ہیں ناجائز حرام اور یہاں پہ سارا ہڑپ کر کے جا رہے ہیں. نہ کوئی جواز نہ کوئی عدم جواز. دوسری بات میری، میں نے پیش کر دی عون المعبود شرح ابو داؤد. آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا کہ حضور آپ کے نزدیک بدعتی ہوئے یا نہیں جنہوں نے جنازے کے بعد دعا مانگا. میں نے دوسری حدیث پیش کر دی کہ سرکار نے زید کا جنازہ پڑھا اور جنازہ پڑھنے کے بعد دعا مانگی. آپ وہ بھی عزم کر کے بتائے سرکار وہاں بدعتی ہوئے یا نہیں آپ کے عقیدے کے مطابق. تیسری بات فتویٰ تعلم دیوبند آپ کے اپنے گھر سے میں نے پیش کی، آپ نے ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا. یہ بھی کہا گئے، عزم کر گئے کہ تمہارے مفتی صاحب کہتے ہیں اس میں کچھ حرج نہیں. لکھ کے دے دو. تم بھی اتنی کیوں مناظرے کرتے ہو؟ تم بھی پرچے پہ لکھ دو کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے میں کچھ حرج نہیں. اللہ اللہ خیر صلاح. کیوں اتنا لمبا کر رہے ہو؟ تمہارے مفتی صاحب تو کہتے ہیں حرج نہیں اور تم کہہ رہے ہو. دوسری بات جو دلیل میں پیش کر رہا تھا وہاں پہ آپ کیا جو آتے آپ نے پیش کی ان کی دلیل میں نے دی. دوسری دلیل میں نے جو دی کہ آپ کہہ رہے تھے فے کا معنی ہوگا اندر کے لیے، تو بسم اللہ قرآن کی آیت کا جواب دیں. اللہ فرماتا ہے فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب تم کھانا کھا چکو اس کے بعد منتشر ہو جاؤ. کیا مطلب؟ کھانا کھانے کے بیچ میں منتشر ہو جاؤ؟ کہیں آپ تو ایسا تو نہیں کر رہے. دوسری دلیل میری، اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا، جب تم نماز پڑھو اس کے بعد متفرق ہو جاؤ. کیا مطلب؟ نماز کے اندر صفحے توڑ کے بھاگ جاؤ یا تم اسی طرح کر رہے ہو؟ تو پتا چلا ابھی آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. فارسی لغت سے مجھے دکھا دے، ایک بھی لغت کی کتاب نکال کے دکھا دے کسی فارسی جاننے والے نے پس کا معنی بیچ کیا ہو.
حضرت دکھا دیں تو صحیح نا. یہاں پہ فارسی بولنے والے بھی بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں پس کے معنی بات کے لیے, اندر کے لیے نہیں. آپ نے قبضے سے نکال کے بیچ میں گھسیڑ دیا. آئیے ایک اور حدیث پیش کر دوں آپ کے سامنے. آپ کہتے ہیں جنازے کے بعد دعا مانگنے والا بدعتی ہے. یہ دیکھیں, ابھی میری طرف دیکھیں مولانا, آپ گھر سے مطالعہ کر کے آ جاتے. ادھر دیکھیں, ابھی یہ میرے ہاتھوں میں مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 213 212 کے اندر حدیث موجود ہے. کیا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ, مولا علی شیر خدا مشکل کشا, آج سنیوں کی مشکل کشائی کر رہے ہیں وہی علی مولا علی. انہوں نے جنازہ پڑھا کس کا؟ حضرت یزید بن مکفف کا. یزید بن مکفف کا جنازہ پڑھا کس طریقے سے؟ فرماتے ہیں فکبر علیہ 4 4 تکبیروں سے جنازہ پڑھا. ثم مشا, جنازہ پڑھنے کے بعد 2-4 قدم چل کے حتی عطا ہو, یہاں تک کہ مولا علی شیر خدا میت کے قریب آئے. فقالا, قریب آنے کے بعد مولا علی شیر خدا نے دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ اللہم عبدک وابن عبدک نزل بک اليوم فاغفر له ذنبہ ووسع علیہ مدخلہ. یا اللہ, یہ تیرا بندہ ہے, تیرے بندے کا بیٹا ہے, رب العالمین اس کی گناہیں بھی بخش دے اور اس پر اس کی قبر کو کشادہ کر دے. تم نے لکھ کے دیا کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے والا بدعتی ہے. فتوا لگاؤ, مولا علی شیر خدا بدعتی ہوئے کہ نہیں؟ اب جواب دینا پڑے گا آپ کو, پہلوں کی طرح عزم نہ کر جانا. ابھی تک قرآن کی ساری آیتیں باقی آپ نے جواب نہیں دی. جتنی حدیثیں میں نے پڑھی آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. میں نے مختصر معنی پیش کر دیا آپ کے سامنے. یہ لیجئے پھر پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے. الفاء ان الفاء تدل علی التعقیب من غیر تراخ. فا کا وضع کس لیے ہے؟ یہ تعقیب کے لیے, بغیر کسی تاخیر کے. کیا مطلب؟ سرکار فرماتے ہیں اذا صلیتم علی المیت, جب تم نے جنازہ پڑھ لیا فخلصوا, بغیر کسی تاخیر کے اس کے لیے دعا مانگو. مولوی صاحب کہتے ہیں اس کا معنی اخلاص کے ساتھ, سر کہ یہاں پہ کوئی ریا نہ ہو, یہ نہ ہو کوئی وڈیرا ہے کوئی جنازہ. حضرت پھر آپ نے ضیاء الحق کے جنازے کے بعد کیوں دعا مانگی تھی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال یہ ہے جناب نواب صاحب, اس طرح کی اس مناظرے کو جاری رکھنا بہت وہ اس لیے کہ مد مقابل جان چھڑانے کی کوشش کر کے کبھی ادھر سے نکلتا ہے کبھی ادھر سے نکلتا ہے. دعا کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ ان کا ہمارا اختلاف اس میں ہے کہ جنازہ کا سلام پھیر دیا وہی کرے دعا. یہ ہے, اسی کو وہ قیامت تک نہ ثابت کر سکتا ہے نہ اس کے پاس کوئی رہا. یہ جو وہ ثابت کر رہا ہے یہ بعد کی دعائیں ہیں. ابھی بھی میت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھ, جب کوئی امتی بیمار ہوتا ہے اس وقت سے لے کر دفنانے تک ساری ہدایات حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہے. آخر یہ ہدایت امت کو کیوں نہیں دیا کہ جنازہ کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ جا کے اس پر سلام پھیرنا؟ اس کا جواب ابھی تک نہیں. کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. آپ سارا قرآن پڑھو, مجھ سے جواب لے لو. مجھے کیا پڑا ہے آفت کی, میں قرآن کی ہر آیت کا آپ کو جواب دے دو. جو مقصد ہے آپ اس پہ بات کرو, میں اس کا جواب تو آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. یہ کتاب ہے فتاوی عالمگیری, فتاوی فتح القدیر, فتاوی ہندیہ عالمگیری, فتاوی قاضی خان. یہ سارے کے سارے فتاوی جو چھوٹی کے امام ہیں وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد, اب سنو, ولا یقوم بالدعاء, وہ کہتا تھا ولا یدعو, یہ کہتا ہے ولا یقوم بالدعاء بعد صلاۃ الجنازہ. یہ تو اگرچہ عربی ہے لیکن ہر آدمی اس کا بعد کا لفظ تو سمجھتا ہے. ولا یقوم بالدعاء بعد صلاۃ الجنازہ لأنه دعا مرة لأن اکثرها دعاء. جنازہ کے بعد دعا مت مانگو, اس لیے جنازہ خود ہی دعا ہے. دعا کے بعد کیسے دعا مانگتے ہو؟ یہ ہے عالمگیری جس کو 400 علماء نے اورنگزیب عالمگیر کے حکم سے ترتیب کیا. 2 منٹ اور بولتے جو اورنگزیب عالمگیر نے 400 علماء کو اپنی سلطنت میں بٹھا کر کمیٹی کہا کہ فقہ کی ایسی کتاب تدوین کرو, فقہ جمع کرو کہ جو میری مملکت میں میری سلطنت میں ابدی یہی لائے عمل ہو اور یہی دستور ہو مسلمانوں کا.
400 उलमा ने मुत्तफ़िक़ा बैठ कर, बड़े बड़े चोटी के उलमा ने आज से 200-300 साल पहले उन्होंने ये किताब लिखी। और ये किताब क्या कहती है कि वला यकूमु बादल जनाजा लिद्दुआए लिअन्नहु दाअ मर्रतन, जनाजा के बाद और दुआ की जरूरत इसलिए नहीं कि जनाजा खुद ही दुआ है। तो आपने 400 उलमा की मेहनतों पर पानी फेर दिया। बैक जुम्बिश कलम, यानी देखो न मानना, जो नहीं मानता वो किसी जिद पर है तो उसको खुदा मानो। हमारे और आपकी क्या इख्तियार। अबू जेल ने नहीं माना तो नबी अलैहिस्सलाम ने जबरदस्ती से उसको मुसलमान नहीं किया। आप भी न मानो तो हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। अगर आप इंसाफ से बात करते हो और इंसाफ से मुनाजरा करते हो, बार बार कहते हो मैंने 4 आयतें पढ़ी हैं, सुरीली आवाज के साथ लोगों को वाज करते हो और दिखाते हो कि ये मुनाजरा है, ये कतान मुनाजरा नहीं। आप इसलिए सुरीली आवाज से बात करते हो ताकि इस खबीस में मेरा वो फोटो आ जाए, और ये और कुछ भी नहीं सिवाय लोगों को धोखा देने का। क्योंकि अवामुन्नास जाहिल होते हैं, जब वो आपको नाचते हुए उस पे देखेंगे कहते देखो वो बूढ़ा तो बात नहीं जानता था, ये खाना खराब तो बहुत ही बिदक रहा था घोड़े की तरह। खुदा के लिए जरा सोच, अगर ये सूरत हाल है अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है मौलवी साहब, अगर इस खबीज में मैं नाच रहा हूँ तो आप भी नादिम हो रहे हैं। आपको भी लोग देखेंगे, मुझे भी नाचते हुए देखेंगे। इंशाल्लाह वो खुद फैसला करेंगे किसके माथे पे पसीना आ रहा है, वो लोग देखेंगे। इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में फैलेगा। आइए फिर ये बात अर्ज कर दूं, आप कहते हैं जी फतवा आलमगीर 400 उलमा ने लिखा, क्या वो आपकी तरह मौलवी नहीं थे? क्या उन मौलवियों को सरकार की नतीजों का पता नहीं था? क्या उन मौलवियों को हजरत मौला अली शेर खुदा का ये अमल पता नहीं था? क्या उन मौलवियों को इन हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ये अमल का पता नहीं था? आइए ये है मेरे हाथ में बताए और सुनाए, जिल्द नंबर 1 है, सफा नंबर 311 है। हजरत सैयदना उमर फारूक एक जनाजे से रह गए, जब जनाजे से रह गए दोबारा आए, सरकार खड़े हैं, उमर फारूक कौम के साथ आए, आके उन्होंने क्या किया, फअरादा अन युसल्लिया सानियन, हजरत उमर फारूक ने यह चाहा जनाजा में पहुंचा नहीं, मैं दोबारा जनाजा पढ़ दूं। जब उन्होंने ये ख्याल किया, सरकार ने फरमाया उमर इस तरह नहीं होगा, अस्सलातु अलल मय्यत ला तुआद, जब नमाज जनाजा पढ़ा जाए तो मैयत पर नमाज जनाजा दोबारा दोहराया नहीं जाता। मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ। सरकार ने उमर फारूक को बताया, वलाकिन उदउ लिल मय्यत वस्तगफिर ला, वो ये है हाँ जनाजे के बाद जनाजा नहीं पढ़ाया जाता, हाँ जनाजे के बाद मैयत के लिए दुआ मांगी जाती है, उसके लिए इस्तिग़फ़ार किया जाता है। जवाब दे, आप कहते हैं जनाजे के बाद दुआ मांगने वाला बिदअती है, अभी आप जवाब दें कि ये बिदअती हुए कि नहीं? खामोश, अपनी बारी में बोले, खबरदार जो बोला। हजरत उमर फारूक को क्या सरकार ने गलत तरीका बताया? मैं नहीं कहता, अब इस पर इजमा हुआ। उसूल शाशी के अंदर है, निकालो मुझे उसूल शाशी दे दो, मौलवी साहब ने कुछ पढ़ा ही नहीं है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ पे कोई महल होता है बयान करने का, वहाँ पे सुकूत इख्तियार किया जाए, वो सुकूत का मकाम बयान क्या हो जाता है। सरकार के सामने ये काम किया गया, सरकार ने इस पर सुकूत इख्तियार किया, गोया कि इस पर उम्मत का इजमा हुआ, सहाबा ने इस पर इजमा किया। आइए ये नहीं, हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम जो कि यहूदियों के मशहूर आलिम थे, बाद में मुसलमान हुए, वो एक जनाजे से रह गए। जब जनाजे से रह गए, उन्होंने देखा कि जनाजा पढ़ा जा चुका है, वहीं से उन्होंने आवाज दी, फरमाया नबी के सहाबा इन सबक़तमूनी बिस्सलाति अलैहि फला तस्बिक़ूनी बिद्दुआ लहू, फरमाया अगर तुमने जनाजा पढ़ने में, नमाज पढ़ने में मुझसे सबकत की है, फला तस्बिक़ूनी बिद्दुआ लहू, अब दुआ में मुझसे सबकत न करना, ठहर जाना, मैं भी आ रहा हूँ, मुझे भी दुआ में शामिल करें। तो पता चला कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा का भी ये अकीदा था कि जनाजे के बाद दुआ पढ़ा जाता है। आपने तो फतवा लगाया कि जनाजे के बाद दुआ मांगने वाला बिदअती, आपने अब्दुल्लाह बिन सलाम को बिदअती करार दिया, आपने हज़रत उमर फारूक को बिदअती करार दिया, आपने मौला अली शेर खुदा को बिदअती करार दिया, आपने नबी पाक अलैहिस्सलाम को बिदअती करार दिया। मौलवी साहब अभी आपने एक भी आयत का जवाब नहीं दिया, अब भी जवाब दे, हिम्मत है कि जनाजे के बाद दुआ मांगने वाला साइल है कि नहीं? अल्लाह फरमाता है कुरान में, अम्मन युजीबुल मुत्तर इज़ा दआहु व
यक्षिफ अस्सू, कौन है जो लाचार की सुनता है और उससे सख्तियों को दूर करता है। अब जवाब दे कि जनाजे के बाद दुआ मांगने वाला लाचार है कि नहीं। मौलवी साहब कहते हैं नहीं जी, दुआ तो जनाजे के अंदर खुद शामिल है। मौलवी साहब इस पर मैं आपको तबे मज़ा के लिए एक बात सुना दूं। मौलवी साहब गए किसी के पास, कहने लगे जनाजे के अंदर दुआ है, जनाजे के बाद नहीं। उसने कहा मौलवी साहब बैठ जाओ, गर्मी का जमाना था, मुर्गी का सालन ले आया, मिर्ची भी ज्यादा डाल ली, मौलवी साहब को प्यास भी लगा था, पानी, कहने लगा मौलवी साहब पानी सालन के अंदर है, कहने लगा पानी सालन के अंदर है, कहने लगा होंठ जल रहे हैं, गला खुश्क हो रहा है, सीना तक रहा है, पानी अंदर भी हो बाहर भी हो दोनों जगह जायज, गिलास पानी का तो दे दे। मौलवी साहब कहने लगा सालन के अंदर भी पानी जायज है, सालन के बाहर भी पानी जायज है, इसी तरह जनाजे के अंदर भी दुआ जायज है, जनाजे के बाद भी। आज पता चला, भी आप कहते हैं हम दुआ के मुनकिर नहीं, पहले तो हमें कहते थे बुजुर्गों के पास जाके मांगते हैं गैरुल्लाह के पास, अरे हम गैरुल्लाह के पास जाते हुए मांगते हैं, चलो ठीक है तुमने उसे शिरक और खुद खुदा से मांगते हुए रोकते हो, कमाल है, खुद खुदा से क्यों रोकते हो। तो जाहिर ये है कि अगर हम वलियों के पास न जाए, हमें मना करो, खुद खुदा से तो मांगो, तुम तो खुदा के भी मुनकिर हो गए। आइए मैं आपके सामने नमाज टाइम तक मुनाजरा खत्म है, 1.5 घंटा मुनाजरा खत्म, चलो बस आखिरी तकरीर अन्ना बस समर के नुमा मर्जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चालाकी का हद है, चाली का कोई सुन्नी शोर न मचाए, अल्हम्दुलिल्लाह कोई न मचाए। चालाकी का हद ये है, जिस बात पे झगड़े हैं उस पर दलील नहीं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम ने दुआ मांगा तो तुम भी मांगो, हम किसने रोका। लिख के दे दो जनाजे के बाद दुआ मांगने में हर्ज नहीं, लिखो। जनाजे के बाद नहीं मांगा है, क्या हदीस के अल्फाज दिखाओ, हदीस के अल्फाज हदीस के दिखाओ, इन सबक तुमने बिस्सलात दिखाओ मौलवी साहब को। बोल तो जो अच्छा, वो इज्तिमाई दुआ नहीं मांगा। एक आदमी आया था, जनाजा की नमाज हो गई, एक शख्स आया, ठीक है मैं समझता हूँ अरबी नहीं देखे, अब फारसी नहीं जानते, अब क्या जाने, फस वाला जवाब देना, फस वाला। अच्छा, एक शख्स आया, नमाज जनाजा हो चुका, अब उसको अरमान आया, अफसोस आया, तो लोगों ने कहा कि अगर नमाज जनाजा तुमसे फौत हुआ तो कौन सा आसमान गिर गया, तुम उसके लिए दुआ करो। यही बात है। हाँ, मैं दुआ तो कर लो या ना, दुआ से कौन किसी को रोकता है, खुदा का बंदा। मुत्तसिल नमाज जनाजा के इज्तिमाई दुआ, ये है तुम्हारा और हमारा झगड़े की बात। और फतवा दारुल देवबंद में क्या है? फतवा दारुल देवबंद की इबारत को तुमने गलत पढ़ा, खयानत की, उर्दू झूठ बोला, उर्दू में, और बाद में जब आपको दिखाया गया तो आप पछताए। अच्छा लीजिए, आप खुद ये इबारत पढ़ के सुना, खुद सुना दिया आपको, खुद पढ़ के। हाँ, सुना दिया आपको पहले, और उसमें लिखा भी यही था। और दूसरी बात यह है, आप सुनो, फतवा दारुल देवबंद को छोड़ो, आज से 400 साल पहले ये किताब लिखी गई, 800 साल पहले ये किताब लिखी गई, 1000 साल पहले ये किताब लिखी गई है। इसकी इबारत को आप क्या जवाब देखो इसका? अभी तक तुमने इसका जवाब नहीं दिया। जो कहते हैं कि नमाज जनाजा के बाद दुआ मत मांगो, कि नमाज जनाजा खुद ही दुआ है। फिर मैंने आपसे कहा था कि नबी अलैहिस्सलाम ने 150 जनाजा पढ़ाया है, किसी एक में दिखाओ कि उसने दुआ की है। वो दिखा तो नहीं सकते हो, क्या है फतवा दारुल देवबंद, उसमें तो पहले से लिखा था। पढ़ के सुनाए, पढ़ के सुनाए, अब जोर से पढ़े, उर्दू में, अरबी में नहीं कोई पेश तकलीफ होगा, पढ़ के सुनाए। और ये फतवा ईसाल सवाब की बात है, ज़ियारत कबूर के लिए, जैसे उस किताब में लिखा हुआ था, जो भी आप जोर से पढ़े, जैसे उस किताब में लिखा हुआ था, उस किताब में लिखा हुआ था कि खबर पर जाके नमाज जनाजा पढ़ाए। तुमने खबर वाली बात को नमाज जनाजा पर जाके फिट कर दिया। पढ़ के सुनाए ना, पढ़ के सुनाए, पढ़े तो सही, जोर से पढ़े मौलवी साहब। वही 434। अब देखो, अब देखो, वही सवाल पढ़े फिर जवाब। आप सब देखो, पहले सवाल पढ़े फिर जवाब, नहीं उनको बस बैठाओ, पहले सवाल फिर जवाब, पहले सवाल पढ़ के सुनाओ। अच्छा सवाल पढ़ के सुनाओ। अब देखिए, हमें मसला का उन्वान देखो, सुर्खी, जैसे अखबार की सुर्खी होती, उन्वान देखो,
مسائل زیارت قبور و نہیں، ایصال ثواب وہ پڑھے جو ہم نے دیا وہی پڑھے، پڑھتے کیوں نہیں؟ بحث میں ہے. نواب صاحب آپ اس کو مجبور کریں، جو ہم اس کو کہہ رہے ہیں وہی پڑھے، جو عبارت ہمیں دکھائی ہے وہ پڑھے. اردو میں سب لیکن کفی کیا ہے؟ جی مسائل زیارت قبور آپ رہنے دیں، آپ خدا کرے بالکل قبر میں جائیں بھی نہ، آپ ہمیں وہی پڑھ کے سواب سنائیں. نمبر 3135. وہی نیچے والا اس سائڈ کے آخر میں وہی پڑھیں. ہاں اس سائڈ کے آخر میں خاموش بات نہیں کریں گے. خبردار جو آپ بول رہے ہیں وہی پڑھ کے سنائیں. پہلے سوال مولوی صاحب، پہلے سوال پڑھیں، کیوں نہیں پڑھتے کمانے؟ اسی صفحے کے نیچے والا بالکل. ٹھیک ہے. الجواب. ہاں نہیں سوال. ہاں سوال چھوڑو، سنو تو کم. ایصال ثواب میت کے لیے نہیں، سوال پڑھے پہلے، جھوٹا پوچھا مت کرے، چھوڑوں گا نہیں. کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ بعد نماز جنازہ. ابھی ٹھیک یہی ٹھہرے. بعد جنازہ ہے کہ نہیں؟ نماز جنازہ. ایک منٹ بتائیں، بعد جنازہ کا لفظ ہے کہ نہیں؟ ایصال. تو ہم کیا پڑھتے ہیں اس کو تاج پہنانے کے لیے؟ ہم سے پوچھے، آپ کو خدا نے کبھی توفیق نہیں دی. ہم ایصال ثواب ہوتا ہے، پڑھتے جنازہ ہیں. کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. پڑھ کے سنائیں. تاج پھیلانا نہیں پڑھ ہے. کے سنائیں، پڑھ کے سنائیں بس. اچھا. پڑھ کے سنائیں. بعد نماز جنازہ قبل دفن. جی سوال یہ ہے، جی سوال یہ ہے کہ ایک میت کی نماز جنازہ ہو گئی ادھر. وہی پڑھے، آپ تشریح مت کریں، اردو میں سب سمجھیں گے. پڑھیں. بعد نماز جنازہ قبل دفن جی چند مصلیوں کا چھند ہے، ایک ہے چھند ہے یا ایک؟ تم آگے سنو، نہیں پہلے آپ بتاتے جائیں نا، پھر جھگڑا نہ ہو اس پر نا. میری باری میں تم کو بات کرنے کی اجازت ہے. تو آپ مجھے دیکھ کے کیسے پڑھتے ہیں؟ میں نے جو آپ کو دیا آپ اسی کے پابند ہیں. چند مصلیوں کا ایصال ثواب کی خاطر. ہاں ایصال ثواب، ایصال ثواب سن رہے ہو؟ جی ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ 1 بار پڑھنا، سورہ اخلاص 3 بار پڑھنا، آہستہ آواز سے پڑھنا، اور امام جنازہ یا کسی نیک آدمی کا دونوں ہاتھ اٹھوا کر مختصر دعا کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ یہ تو ایصال ثواب کے لیے. تم جو کہتے ہو نماز جنازہ اجتماعی، یعنی اردو عبارت میں بھی جھوٹ بولتے ہو. اتنا خدا کا خوف نہیں ہے، چھوڑ دو اس. الجواب، اس میں کچھ حرج نہیں، کچھ حرج نہیں. کیا ایصال ثواب میں حرج نہیں؟ آپ بھی لکھ کے دیں، جنازے کے بعد 1 مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ قل واللہ شریف ایصال ثواب کی نیت سے پڑھنا، کچھ حرج نہیں. مناظرہ ختم. لکھ دو، متصل لکھ نہیں، دو، متصل نہیں. لکھ دو، بس مناظرہ ختم. لکھ دو، اگر یہ ایصال ثواب لکھ دو. جائز ہوتا، لکھ دے بس. آپ لکھ اگر لیں. یہ جائز ہوتا تو چوٹی کے 1000 سال پھیلے. آپ وہ چھوٹی رہنے دیں، آپ خود چھوٹی ہیں، آپ خود چھوٹی ہیں. آپ بس لکھ کے دے دیں، لکھ کے دے دیں. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام. بس ٹائم آپ کا پورا ہوا. جی نا صاحب، آپ کا نعرے الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. مولوی صاحب کہتے ہیں یہاں پہ لکھا ایصال ثواب. ارے ہمارا بھی جھگڑا یہی ہے کہ جنازے کے بعد میت کے لیے ایصال ثواب کے طور پر دعا پڑھنا جائز ہے یا نہیں. تو ہم بھی ایصال ثواب کی بات کرتے ہیں، اور تم کہتے ہیں فتویٰ عالمگیری 400 علماء نے لکھا، چوٹی کے علماء نے ان کو پتہ نہیں تھا. رہنے دے وہ بات. یہ ہے میرے ہاتھوں میں اشرف السوانے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، تمہارے حکیم الامت، ان کا سوانے لکھا گیا. آئیے میں آپ کو اس سے دکھاتا ہوں. تمہارے اشرف علی تھانوی صاحب کا جب وصال ہوا تو جنازے کے بعد دفن سے پہلے ان کے لیے قرآن ختم کیے گئے ایصال ثواب کے لیے. ابھی تم کہتے ہو کہ فتویٰ عالمگیری میں جائز نہیں. اب جب جائز نہیں تو بتاؤ تمہارے حکیم الامت کے لیے کیوں جائز ہوا؟ اپنی باری آتی ہے تو جان چھڑانے کے لیے 70 قرآن کے ساتھ قبر میں بھیج دیتے ہیں، وحشت نہ ہو. اور دوسروں کی باری آتی ہے، دوسرے مسلمان کے لیے 3 قل واللہ بھی گوارا نہیں کرتے، کہتے ہیں ایصال ثواب. لیجئے بس جھگڑا ہی ختم ہے، مناظرہ ہی ختم ہے. مولوی صاحب لکھ کے دے دے کہ جنازے کے بعد چند مصلیوں کا دفن سے پہلے میت کے لیے قرآن شریف پڑھ کر بطور ایصال ثواب فاتحہ پڑھنا جائز ہے. لکھ لیں بس، بات ختم، مناظرہ ہی ختم. لیجئے میں نے اپنا باقی وقت آپ کے لیے صدقہ کر دیا. اس کا جواب یہ ہے، الحمدللہ رب العالمین. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ صدقہ بھی کرتے ہیں. ہاں تو ہے بھی اس کے قائل. صدقہ کرتے ہیں. اور کانے والا
کھانے والے بھی آپ ہیں، سب کے کرنے والے آج تو آپ کا آپ. اب آپ بات نہ کریں. میں خاموش ہوں. بالکل بالکل. ایصال ثواب کا کوئی منکر نہیں ہے. سارا قرآن کسی میت کے لیے ختم کراؤ، 20 دفعہ ختم کراؤ، قل واللہ شریف 1,00,000 مرتبہ ختم کراؤ، سنتے جائیں بھائی. الحمد شریف 1,00,000 مرتبہ ختم کرتے جاؤ. اور کریں. اس میں کوئی جھگڑا نہیں. جھگڑا اس میں ہے کہ نماز جنازہ سے سلام پھیرتے ہوئے 2 بار ہاتھ اٹھانا، اس کو آپ قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے. اور آپ کو بتایا گیا خدا کے لیے کہ 1,50,000 حدیث کی ایک کتاب ہے، اس میں سے آپ کوئی ثابت کر دو. نبی علیہ السلام نے 150 نماز جنازہ پڑھایا، پیچھے کسی کرنا ایک میں ثابت کرو. آگے یہ جو نہیں کبھی ایصال ثواب کو اس پر فٹ کرتے ہو، اور کبھی سورہ فاتحہ کو اس پر فٹ کرتے ہو، کبھی الحمد شریف کو اس پر فٹ کرتے ہو. اس چیز کو آپ لے لو اور اس کا جواب دے دو جو اصل مقصد ہے. 400 علماء نے اس کتاب کو جو ترتیب دیا ہے اس پر آپ نہ گرفت کر سکتے ہیں نہ اس کا انکار کر سکتے ہیں. یہ ایک بہترین بابرکت کتاب ہے. بابرکت بادشاہ نے بابرکت علماء سے لکھوایا اور انہوں نے یہ سارا لکھا. کیا یہ علماء کرام، یہ بڑے فقہا یہ مذہب کو نہیں جانتے تھے؟ یہ مذہب سے واقف نہیں تھے؟ ان کو پتہ نہیں پڑے گا بات. انہوں نے مذہب کو نہیں سمجھا. یہ ملا علی قاری نے نہیں سمجھا، قاضی خان نے نہیں سمجھا، فضل القدیر نے نہیں سمجھا، عالمگیری نے نہیں سمجھا. آپ کہاں سے سمجھ گئے؟ اور یہ اشرف الثوانی جو آپ نے پیش کیا تھا کہ دیوبندیوں کا ایک پیر کا وفات ہوا مولانا اشرف علی تھانوی کا، اس کے لیے لوگوں نے ایصال ثواب کیا. ایصال ثواب تو سب کرتے ہیں، وہ ہمارا بھی مذہب ہے، سب کا مذہب ہے. ہم ایصال ثواب بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں. کس نے کہا کہ ہم نے نہیں کیا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ نماز کے ساتھ جو دعا ہے جو نماز جنازہ کے بعد، اس کو ثابت کرو. یہ قیامت تک آپ اس کو ثابت نہیں کر سکتے. آپ فا سے مطمئن نہ ہو. قرآن حکیم میں یہ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. جب تم قرآن سنو تو سننے کے پڑھو تو پڑھتے ہوئے اس کو سنو. یہ نہیں ہے کہ پہلے پڑھو بعد میں سنو. وَإِذَا الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اگر آپ نے قرآن پڑھا تو قرآن پڑھنے سے پہلے آپ تو یہ فا کدھر گیا؟ یہ باؤ کا تجر و بائی لا تجر. تمہارا فا ہمیشہ پیچھے کام کرتا ہے. کبھی اس فا کا اپنے خیالت فا کتنے معنی میں آتا ہے شاید آپ کو یہ بھی معنی نہ معلوم. پتہ نہیں ہے ہمارا جو مطلب ہے، ہمیں اس کا پتہ، دوسروں کو پتہ نہیں. آپ بتائیں ہمیں. اور حدیث میں جو آیا فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، اس کا معنی یہی ہے کہ سلام سے پہلے اس کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کرو. بڑے محقق نے لکھا، بڑے عالم نے لکھا، اس کا یہ معنی نہیں ہے. اور صاف صاف کہا کہ نماز جنازہ کے بعد دوبارہ دعا اس لیے مت مانگو متصل، بعد میں مانگو، علیحدگی میں مانگو. متصل اس لیے مت مانگو کہ نماز جنازہ خود ایک دعا ہے. یہ نماز جنازہ ہو گئی تو سمجھو کہ ایک دعا ہو گئی. اس کے بعد متصل تم دعا ہاتھ اٹھا کے مت مانگو بعد میں. حضرت علی کا جواب تم نے دے دیا، عبداللہ ابن سلام کا دے دیا. یہ انفرادی ایک شخص کی بات ہے. ہمارا تمہارا جھگڑا ایک انفرادی شخص کی دعا میں نہیں ہے. انفرادی شخص اگر یہ ابھی دعا مانگے وہ الگ ہے. دعا وہ ہے کہ چند، وہ تو ایصال ثواب ہے. ایصال ثواب اور دعا بعد الجنازہ میں تم فرق نہیں کرتے ہو. تو اس کا معنی یہی ہے کہ تم کو بوٹ اور چپل میں فرق محسوس نہیں ہوتا. تم دونوں کو پاؤں میں کرتے ہو، تمہیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ اس کا کیا نام ہے اور اس کا کیا نام ہے. مجموعی دعا الگ ہے، اکیلا دعا الگ ہے، متصل جنازہ کی دعا الگ ہے، ایصال ثواب کے لیے دعا الگ ہے. یہ مختلف اقسام ہے دعا. اصول مناظرہ کے ساتھ آخری تقریر بھی میری ہے 5 منٹ کی، لیکن اصول مناظرہ کے ساتھ آخری تقریر میں کوئی نئی بات پیش نہیں کرنا. یہ بات ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات آپ نے دیکھا میں نے مولانا صاحب کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی اذا سالک عبادی عنی، میں آخر تک سوال کرتا رہا اذا دعانے بولے اذا یہ تعمیم اوقات کے لیے ہے کہ نہیں. مولوی صاحب 2 گھنٹے تک مناظرہ کرتے رہے لیکن ابھی تک انہوں نے وہ آیت پڑھی ہی نہیں، اس کا جواب ہی نہیں دیا. میں نے پوچھا واما السائل فلا تنہر، جنازے کے بعد دعا مانگنے والا سائل ہے کہ نہیں؟ مولوی صاحب نے جواب نہیں دیا. میں نے کہا میں یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، جنازے کے بعد دعا مانگنے والا لاچار ہے کہ نہیں؟ مولوی صاحب نے جواب نہیں دیا. فاذا فرغت فانصب، میں نے اس کی تفسیر صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس کے ذریعے پیش کی کہ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے یعنی مطلق نماز کے بعد. مولانا صاحب اس کا جواب نہیں دیا. میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو، جو نہیں مانگتے قیامت والے دن انہیں جہنم میں ڈالوں گا. اللہ فرمائے گا اس لیے میں نے تمہیں جہنم میں ڈالا وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، تم دعا مانگنے والوں پر ہنسا کرتے تھے. تو اس کا بھی آپ نے جواب نہیں دیا. میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی، سرکار نے حضرت طلحہ بن برہ انصاری کا جنازہ پڑھا، اس کے بعد دعا مانگی. آپ کہہ رہے دعا مانگنا بدعت ہے، سرکار کو بھی آپ نے بدعتی بنا دیا. آپ کہہ رہے تھے جنازے کے بعد دعا مانگنا جائز نہیں. میں نے فتح القدیر کے حوالے سے پیش کیا، میں نے عمدۃ القاری کے حوالے سے پیش کیا، میں نے مرقات کے حوالے سے پیش کیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید کا جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھنے کے بعد دعا مانگا. کیا آپ کے نزدیک سرکار بدعتی ہو گئے؟ آپ کہتے ہیں جنازے کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے. ابھی تک فتویٰ دارالعلوم دیوبند آپ کے ہاتھ میں ہے. آئیں بائیں کرتے گئے، شائیں بائیں کرتے گئے، آگے پیچھے کرتے گئے، لیکن آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. اسی طرح میں نے آپ کے سامنے حضرت عمر فاروق کا عمل پیش کیا، انہوں نے جنازے کے بعد دعا مانگی تو آپ نے اس پر بھی فتویٰ نہیں لگایا تمہارے عقیدے کے مطابق وہ بدعتی ہوئے کہ نہیں. میں نے آپ کے سامنے عبداللہ بن سلام کا عقیدہ پیش کیا، انہوں نے فرمایا ان سبقتمونی بالصلاۃ علیہ فلا تسبقونی بالدعاء لہ. نبی کے غلاموں اگر تم نے اس کا جنازہ مجھ سے پہلے پڑھ لیا، دعا پہلے نہ مانگنا، دعا میں مجھے بھی شریک کرنا. تم نے حضرت عبداللہ بن سلام کو بھی بدعتی بنا لیا. اپنی باری آتی ہے تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے لیے جنازے کے بعد کفن سے پہلے وہاں قرآن پڑھنا جائز ہے. دوسرے مسلمان کے لیے اتنا بھی گوارا نہیں کرتے یا اللہ اس کے گناہ بخش دے. جنازے کے بعد خود قبرستان میں کھڑے ہو کر 2 گھنٹے تقریر کرتے ہیں کہ دعا مت مانگو، خیرات مت کرو، وہ جانے اس کا عمل. یہ ساری باتیں جائز ہو گئی، اتنی بات ناجائز ہوئی یا اللہ اسے بخش دے. تم تو میت کے دشمن ہو، تم یہ نہیں چاہتے کہ اس کی بخشش ہو جائے، حالانکہ تم سے کوئی نہیں مانگتا. تھوڑی ہم جنازے کے بعد مولوی صاحب سے مانگتے ہیں، ہم تو خدا سے مانگتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندو تم مجھ سے مانگو میں خدا قبول کروں گا. ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب العالمین اپنے محبوب کا صدقہ، چادر زینب کا صدقہ، بی بی فاطمہ الزہرا کی آل کا صدقہ، مولا علی شیر خدا کی آل کا صدقہ، رب العالمین ہمیں بھی بخش دے، مرنے والے کو بھی بخش دے. ہم زندوں کے بھی خیر خواہ ہیں، ہم مردوں کے بھی خیر خواہ ہیں. ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، مرنے والوں کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرتے ہیں. الحمدللہ آپ نے آج ابھی تک ہے ہمت، تو ابھی بھی میں اپنا ٹائم آپ کو دوں گا. آپ نے جو دعویٰ لکھا، خبردار جو بولے آپ ایک بھی دعویٰ پیش کریں، ایک بھی ثبوت پیش کریں جو آپ نے دعویٰ لکھا. دعویٰ لکھی ہے کہ جنازے کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے. آپ حنفیہ بتا دیں، آپ نے ابھی اپنے دعوے کس بات میں ایک بھی دلیل دی ہے؟ چلو نہ صحیح، ہمارے علماء کی کسی کتاب کو دکھا دو. ہم نے تمہارے گھر سے سب کچھ ثابت کر دیا ہے. بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کے، جو چیر کے دیکھا تو ایک قطرے خون نہ نکلا. تو بات کریں آج. الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے مسئلہ کے حق اہل سنت کا بول بالا کر دیا. شاہ صاحب قبلہ ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن کیا کریں ہماری مجبوری یہ ہے کہ یہ مسئلہ دین کا ہے. ویسے ہم آپ کو اپنے سر پہ بٹھاتے، ویسے ہم آپ کو سید سمجھ کر آپ کی جوتیاں بھی سر پہ رکھتے، لیکن مسئلہ یہ ہے چونکہ آپ دین سے اختلاف کر رہے ہیں اور دین کے اختلاف میں آپ کیوں بول رہے ہیں بھائی؟ نواب صاحب ان سے آپ سوال کریں، بیچ میں کیوں بولتے ہیں دونوں؟ یہ دونوں کیوں بولتے ہیں؟ یہ دونوں جو بیٹھے ہیں سامنے یہ کیوں بولتے ہیں؟ یہ دونوں آپ کو کیا، ان کو نواب صاحب نے کس لیے بٹھایا ہے؟ ان کو بٹھایا کس لیے؟ یہ ان کا کام ہے نا. اتنا جب آپ نے سنا تو حوصلہ بلند کریں یار، ہمارا حوصلہ دیکھیں. اب تو یہ تھا 1.5 منٹ ہے. میرے دوستوں بزرگوں، الحمدللہ آج میں نے آپ کے سامنے اس مسئلے کو واضح کر دیا کہ جنازے کے بعد دعا مانگنا جائز ہے کہ نہیں. الحمدللہ میں نے استحباب کا لکھا ایک اس کے لیے دلائل کہ میں نے انبار لگا دیے. لیجئے یہ ویڈیو بعد میں دیکھیں، اگر آپ کو یاد نہ ہو بعد میں دیکھیں، انشاءاللہ پتا چلے گا کیا کیا دلائل ہے. لیکن مولوی صاحب ایک کا بھی جواب نہیں دے سکے. رہنے دے قرآن کی آیتیں، رہنے دے سرکار کی حدیثیں، رہنے دے صحابہ کے عمل. آپ تو فتویٰ
मालूम देवबंद का भी हवाला नहीं दे सके। अफकर का जो बात है उसका भी आप जवाब नहीं दे सकते। आपसे क्या तवक्को करें कि आप फरमाते कि 400 उलमा कोठी के उन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा सरकार, उनको पता था, उनको कुरान की आयतों का भी पता था, उनको महबूब की हदीसों को। अल्लाह ताला हम सबको सिरात मुस्तकीम पर गामजन करे। फमा अलैना इल्लल बलाग। आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अल्लामा इफ्तिखार अहमद हबीबी साहब ने बहुत ही अच्छे और आला दलाइल देकर ये साबित किया कि नमाज जनाजा के बाद जो दुआ है ये कुरान से भी साबित है और हदीस से भी साबित है और इसके अलावा देवबंद की कुतब से भी साबित है। उन्होंने देवबंद की कुतब से भी नमाज जनाजा के बाद दुआ को साबित किया। अल्लामा इफ्तिखार अहमद हबीबी साहब के दलाइल बहुत ही ज़्यादा मजबूत थे। अगर आप इस तरह के मज़ीद अच्छे अच्छे मुनाजरे देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल का विज़िट करें। मेरे चैनल पर बहुत ही अच्छे अच्छे मुनाजरे मौजूद हैं। नूर व बशर पर मुनाजरा, हाजिर व नाजिर पर मुनाजरा, और इसके बाद दुआ बाद नमाज जनाजे पर अगर आप और कोई मुनाजरा देखना चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। इल्म गैब पर भी मुनाजरा देखना चाहते हैं वो भी मौजूद है। मेरे चैनल पर बहुत ही अच्छे अच्छे मुनाजरे मौजूद हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें और अच्छे अच्छे चैनल देखें। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और लाइक भी करें हमारी वीडियो को। इसके अलावा अच्छे अच्छे कमेंट्स के साथ अपनी कीमती राय का इजहार भी लाजमी करें।